الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ پاک نے بندوں کو اس دنیا میں ایک مختصر سا وقت دے کر ایک بڑی آزمائش، ابتلاء اور امتحان کی غرض سے پیدا فرمایا ہے. اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ صلاحیت اور سب سے زیادہ قابلیت کے ساتھ انسان کو بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. ہزاروں لاکھوں مخلوق اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن کسی مخلوق کا اللہ رب العزت ابتلاء اور امتحان نہیں کر رہا ہے. صرف انسان اور جنات دو ایسی مخلوق ہے جن کو عبدیت کی آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور بندگی کے امتحان سے گزارا جا رہا ہے. جو لوگ اس دنیا میں آئے ان کو اس مقصد سے اللہ نے باخبر کر دیا. باخبر کرنے کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا. نبی انسانوں ہی میں سے چنا گیا ایک بندہ ہوتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں پہنچا سکے اور زندگی کے مقصد سے باخبر کر سکے. ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. ہر سمجھدار انسان کو، چاہے وہ کسی دین دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہو، کسی فادر کسی پجاری کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا کسی عالم کے گھر میں پیدا ہوا ہو، ہر پیدا ہونے والے کو جب شعور پختہ ہوتا ہے اور سمجھ کامل ہوتی ہے تو دل میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، مگر آدمی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس پر غور نہیں کرتا. وہ سوال یہ ہے کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں؟ آنے میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں، جانے میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں. جب کوئی مرنا چاہتا ہے تو مر نہیں سکتا، جینا چاہتا ہے تو جی نہیں سکتا. کسی دوسرے کا اس کے اوپر دباؤ ہے. اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا، اس کے مارنے سے مرے گا. وہ جو کھلائے گا وہ کھائے گا، وہ جس طرح رہے گا رہے گا. اپنا کچھ نہیں اس کے اندر چلتا ہے. تو پھر وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا؟ یہ دو سوال ہیں جو ہر باشعور کے شعور میں آنے چاہیے. میں اپنی مرضی کا مالک نہیں تو مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اب پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سوال ہے. اگر انسان کے ذہن میں پیدا ہو، اس کے دل میں یہ سوال اٹھے تو وہ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ نے اپنے ضمیر سے یہ دو سوال نہیں کیے ہیں
تو اب کر لیجئے اور اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ میں خود سے تو نہیں پیدا ہوا تو کس نے پیدا کیا؟ میری کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تو کس کے اختیار میں ہے؟ اور پیدا کرنے والے نے مجھے اس دنیا کے اندر رہنے کا بھی موقع نہیں دیا ہے، بس ایک تھوڑی سی زندگی ہے، اسے پوری کرنے سے ہمیں اس دنیا سے بلا لیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ کتنے ہمارے محبوب ہیں، نہ چاہ کے بھی ہم نے انہیں قبر کے حوالے کیا، خدا کے سپرد کیا۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو اس کا جواب کوئی علم کا ذریعہ ایسا نہیں ہے جو دے سکے سوائے وحی کے علم کے، اور کوئی ذریعے سے آپ اس کا جواب نہیں پوچھ سکتے۔ آپ کو سائنس اس کا جواب نہیں دے گی، فزیکل سائنس جواب نہیں دے گی، میڈیکل سائنس جواب نہیں دے گی۔ آپ کو دنیا کا کوئی فن، دنیا کا کوئی اسکالر، دنیا کا کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے سکے گا، صرف نبی ہی اس کا جواب دے سکے گا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی بندگی کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ تو پیدا اللہ نے کیا اور مقصد یہ بتا دیا۔ جب یہ دو مقصد معلوم ہو گئے، دو سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بندگی کو آزمانے کے لیے پیدا کیا، وفاداری کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس وفاداری کا امتحان پاس کیسے کریں گے؟ کیسے ہم اللہ کے منشا کے مطابق جی کر بتا سکیں گے؟ جب سے شعور پختہ ہوا ہے، موت آنے تک کا زمانہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس زمانے میں وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے اور ہم کیسے ان کو خوش کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے کہ جو ہمارے نبی بتائیں ایسی زندگی گزارو۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جیسے رسول بتائیں بس ویسے جیو، تمہارا عقیدہ نبی کے کہنے کے مطابق بن جائے، تمہاری عبادت اور بندگی نبی کے کہنے کے مطابق ہو جائے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کے کہنے کے مطابق گزرے، گزارنا ہی ہے، اس واسطے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نظریہ ہو، کوئی خیال ہو، کوئی بندوں کی آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو تمام نبیوں نے رہ کر دی ہے، اور جو لوگ مر گئے وہ اللہ کے سامنے پہنچ گئے، ہم بھی مر کر اللہ کے سامنے ہی پہنچیں گے۔ یہ دنیا بھی نہیں رہے گی، جیسے ہماری موت آ رہی ہے ایک دن دنیا کو بھی موت آئے گی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، ایک دن قیامت آئے گی جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہر اس آدمی کو جو زمین کے اندر ہے نکال کے کھڑا کیا جائے گا، سب قبروں سے باہر آ جائے گے۔ مکہ کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، نبیوں والی بات بھی ان کو قبول تھی کہ اللہ کسی کو اپنا نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کو نہیں مانتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ مر کے سب فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، کون اٹھائے گا، کس کو جواب دینا ہے ہم۔
سورہ یاسین شریف کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص بوسیدہ اور گلی ہوئی ایک ہڈی اپنے ہاتھ میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اس گلی ہوئی ہڈی کو انگلیوں سے دبا کے پاؤڈر بنایا اور آپ کے سامنے وہ پاؤڈر گراتے ہوئے پوچھا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو میں اٹھا کے لایا ہوں اور یہ گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے، اس کو میں 2 انگلی سے دبا کے پاؤڈر بنا کے زمین پہ گرا رہا ہوں، اس کو کون دوبارہ زندگی دے گا؟ اس میں زندگی دوبارہ کون ڈالے گا؟ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے فوراً وحی بھیجی اور فرمایا جواب دے دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، ان ہڈیوں کو دوبارہ وہ پیدا کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا۔ پہلے کیا تھی؟ پہلے بھی تو مٹی کا ڈھیر تھی، اسی سے اللہ نے پیدا کیا۔ آپ جو کچھ غذا کھاتے ہو، جو جو اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہو، جس سے قوت حاصل کرتے ہو، جس سے جسم بناتے ہو، پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہو، وہ 2 چیزیں ہیں، مٹی ہے اور پانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جسم کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ جیسے مٹی کی دیوار ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر چونے کا پلاسٹر کریں تو گر جائے گا، زیادہ دن نہیں چلے گا، رہے گا نہیں، اور آپ اس کو مٹی سے لیپتے رہیے تو وہ مضبوط رہے گی، محفوظ رہے گی۔ یہ ہمارا جسم مٹی اور پانی ہے، اس کو مٹی اور پانی دیتے ہیں تو یہ مضبوط ہے، قائم ہے، زندہ رہتا ہے۔ اس کو آپ مٹی اور پانی نہیں دیں گے تو یہ جسم زندہ نہیں رہے گا، قائم نہیں رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو اس کو مٹی بھی نہیں کھلا رہے ہیں، پانی تو پلا رہے ہیں، لیکن مٹی تو نہیں کھلاتے ہم اس کو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ روزانہ جو کچھ کھاتے ہو وہ مٹی ہی ہے، آپ مٹی سے بنے ہیں نا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ انسان کو میں نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی پانی میں سڑائی گئی، پھر اس خمیر سے ہمیں تیار کیا گیا۔ ہماری اصل یہی ہے۔ آدم علیہ السلام تو اسی طرح بنے بھی، ہم بھی اسی طرح بنے۔ جو کچھ انسان کھاتا ہے غور کرے تو وہ مٹی اور پانی ہی کھاتا ہے، اس کی غذا ہی وہ ہے۔ آپ غلہ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، تو چاول کیا ہے؟ جہاں چاول اگتا ہے، کھیتوں میں لگتا ہے، اس کھیت کے نیچے 1 کلومیٹر تک کھود کے دیکھ لیجئے، کیا دھان پڑی ہوئی ہے وہاں پر؟ کیا نکلتا ہے وہاں سے؟ سوائے مٹی کے کچھ بھی نہیں۔ آپ جو گیہوں کھاتے ہیں اس کھیت کے نیچے دیکھ لیجئے کہ سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں۔ آپ جو دالیں کھاتے ہیں، چنا ہے، مسور ہے، مونگ ہے، ماش ہے، آپ اس کو دیکھ لو، نیچے کیا ہے؟ نیچے مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ فروٹ کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، اور جو پھل ہمارے سامنے مارکیٹ میں آتے ہیں ہم شوق سے کھاتے ہیں، جہاں وہ لگتے ہیں وہاں نیچے دیکھیے کیا ہے؟ وہاں کچھ بھی نہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ایک ہی زمین ہے، اس میں ایک درخت لگا ہوا ہے، آم کا، ایک جام کا، ایک فلاں، ایک فلاں، ایک فلاں اور فلاں۔ پانی بھی ایک ہی کنویں سے مل رہا ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، اور اس کے اندر مختلف شکلوں کے، خوشے والے، بغیر خوشے کے،
علیحدہ علیحدہ لگنے والے یہ سب پھل لگتے ہیں، پانی بھی ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لے، شعور سے کام لے، سمجھ سے کام لے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ زمین کے نیچے تو سوائے مٹی پانی کے اور کچھ نہیں ہے، اوپر جو درخت نظر آ رہے ہیں، اوپر جو کھیتیاں لہلہا رہی ہیں اور ان میں دانے لگ رہے ہیں، ان میں پھل لگ رہے ہیں، پھول لگ رہے ہیں، ان کی حقیقت مٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اسی مٹی کو اللہ نے کہیں کچھ بنا دیا، کہیں کچھ بنا دیا۔ یہ کیوں؟ یہ صرف انسان کے اکرام کے واسطے۔ چوپایوں کو بھی وہی مٹی کھلاتا ہے لیکن گھاس بنا کے کھلاتا ہے، ایک ہی چیز بنا دی گئی ہے، وہی کھاتے رہو اس کو۔ لیکن انسان کے لیے الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ شکلیں، الگ الگ رنگ اللہ نے اس سے بنایا۔ کیوں؟ لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ یہ بنی آدم کا اکرام ہے کہ کھلا تو رہا ہے مٹی پانی ہی، لیکن اس کو شکلیں بدل بدل کر عزت کے ساتھ، جیسے آپ کے ہاں مہمان آ جاتا ہے تو وہی آٹا ہے، وہی تیل ہے، وہی مسالے ہیں، لیکن آپ 10 قسم کے بنا کر رکھ دیتے ہیں، بدل بدل کے شکلیں رکھ دیتے ہیں۔ یہ اکرام ہے مہمان کا۔ اللہ نے بھی بنی آدم کا اکرام کر دیا، اسے مٹی سے بنایا اور مٹی ہی کھلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی شکلیں بدل دی، یہ شکل، یہ شکل، یہ شکل، تاکہ وہ ذوق سے کھائے، عزت سے کھائے۔ یہ اللہ نے انتظام کیا۔ تو میرے عزیزو دوستو، غور کرو اللہ کی کائنات میں کہ ہم مٹی ہیں اور ہماری پرورش بھی مٹی ہی سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب۔ تم مٹی ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ہمیں 2 چیزیں دیکھ، ہر انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ ہر انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم خاکی کا مجموعہ ہے، ایک روح ہے۔ جسم کاہے سے بنا؟ جسم مٹی سے بنا ہے، اور جسم طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ تو مٹی سے ہوتا ہے۔ روح کاہے سے بنی؟ روح امر رب کا نام ہے۔ روح طاقتور کیسے ہوگی؟ امر رب کی تعبیر سے طاقتور ہوگی۔ یہ فلسفہ ہے دین کا، شریعت کا، اسلام کا۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہارے اندر 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کو مضبوط بناؤ، کامل بناؤ۔ ایک تمہارا جسم ہے، اس کو کامل بناؤ۔ کیسے کامل بناؤ گے؟ جو اللہ نے جسم کی اصل کو مختلف شکلیں دے کر غذا بنا دیا ہے، اس غذا کو کھاتے رہو تاکہ طاقتور ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ روح کو کیسے کامل بناؤ؟ تو روح کو وہ غذا دو جس سے وہ بنی۔ روح کاہے سے بنی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ روح کیا ہے؟ امر رب ہے۔ جب روح امر رب ہے تو اس کی غذا بھی امر رب ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جسم کو تو بنا رہے ہو، روح کو نہیں بنا رہے۔ آج آپ جگہ جگہ شہروں میں دیکھتے ہو تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ادارے قائم ہیں، سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ جم کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جسم بنتا ہے، طاقتور بنایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اس جسم کو اچھا سے اچھا بنانے کے واسطے جگہ جگہ سینٹرز قائم ہیں۔ آپ اس میں پیسے دیتے ہیں جا کر کے، اور پیسے دے کر ورزش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ نئی مشینیں نکل گئی ہیں، ان مشینوں کے اوپر آپ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کو شوق ہے، کاہے کا شوق ہے؟ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم پرسنالٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بلڈ کر رہے ہیں، مضبوط بنا رہے ہیں، طاقتور بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے؟ جسم کو بنا رہے ہیں۔ آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے میں
اپنے دو چیزوں میں سے ایک چیز کو ڈیولپ کرنے اور اسے بلڈ کرنے کی فکر میں ہوں، ویسے دوسری چیز کی فکر کیوں نہیں؟ اپنی روح کی طاقت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اپنے روح کی خوبصورتی کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جیسے جسم کو خوبصورت بنا رہے ہو، روح کو کیوں نہیں بنانا چاہتے ہو؟ آپ تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نرا جسم بھی کسی لائق نہیں ہے اور محض روح بھی کسی لائق نہیں۔ کہیں روح ہو جسم نہ ہو تو بغیر جسم کے روح کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ جسم ہو لیکن روح نہ ہو تو یہ جسم مٹی کا ڈھیر ہے۔ آپ کہتے ہیں مٹی کو مٹی میں ملا دو، پیارا بیٹا ہو، پیاری بیوی ہو، شوہر ہو، ماں ہو، باپ ہو، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، غم کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے، پر اس کو ہٹاؤ، اس کو لے جا کے مٹی میں ملاؤ، یہ اب رکھنے کے قابل نہیں ہے گھر میں۔ ساری محبتوں کا رشتہ ختم، مٹی کو مٹی میں ملا دو۔ جب آپ کے جسم میں روح نہیں تو آپ خود اس کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر مٹی میں ملا دیتے ہو، اور اس جسم کی پرسنالٹی کی فکر ہے لیکن اس روح کی فکر نہیں ہے جو باقی ہے۔ تو چاہے سارا جسم زخمی و چھلنی ہو جائے، اگر جان ہے تو کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے پیارے، اس کو بچانے کے لیے گھر بیچ دو، جائیداد بیچ دو، محتاج ہو جاؤ، مگر بچا لیں گے اپنے ابو کو، بچا لیں گے اپنے بیٹے کو۔ اگر جان موجود ہے تو جان کے لیے سب کچھ قربان و جہان قربان ہو سکتا ہے، اور جان نہیں ہے تو پھر اس جسم کے ڈھیر کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ روز آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روز اللہ دکھا رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج کے غافل انسان کو اپنے جسم کی فکر تو ہے، اپنی روح کی کوئی فکر نہیں۔ جو قیمتی چیز ہے اس کی کوئی فکر نہیں، اور جو اس قیمتی چیز کا مکان ہے اس کی فکر لگی۔ بھائی مکین ہی نہیں ہوگا تو مکان لے کے کیا کرو گے؟ کسی گھر میں دو چار آدمی ہو، اتفاق سے کوئی حادثہ ہو جائے، یہ سب لوگ مر جائیں، ان کے مرنے کے بعد اس مکان کی کیا اہمیت ہے؟ مکین نہیں تو مکان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ روح اصل ہے ہمارے جسم میں، اور یہ جسم اس کا مکان ہے۔ ہم اس مکان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مکین ہی نہیں تو مکان لے کے کیا کرو گے؟ سب سے بڑی مسلمانوں کی جو اس وقت میں کوتاہی ہے، غفلت ہے، گناہ ہے، وہ ہے اپنی روح کی فکر نہ کرنا، بس اپنے جسم کے پیچھے لگے۔ تعلیم کیوں حاصل کی جا رہی ہے؟ جسم کو راحت ملے۔ جتنے سبجیکٹ حکومت پڑھاتی ہے، جتنے سبجیکٹ اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مضامین آپ کے جسم کو راحت پہنچا سکتے ہیں، روح تک ان کی کوئی رسائی نہیں، صرف جسم کی راحت ہوتی۔ بہترین میڈیسن کر لیا، طب پڑھ لیا تو طب کا کیا ہے؟ صاحب جسموں کو فائدہ ہے، بیماری دور کی جا سکتی ہے، صحت بڑھائی جا سکتی ہے، کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انجینئرنگ کیا ہے؟ اس کے ذریعے اچھی عمارتیں بنائی جا سکتی ہیں، سڑکیں کشادہ کی جا سکتی ہیں، محلوں کو ہوادار بنایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے جسم کو راحت ملتی ہے۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی نت نئی مشینیں اور تحقیقات کر کے انسانی جسم کو راحت پہنچاتے ہیں۔ جتنی مشینریاں وجود میں آئی ہیں، گاڑیاں ہوں، سواریاں ہوں، مشینیں ہوں، گھر گرہستی کے اندر آنے والی ٹیکنالوجی ہو، سب نے ہمارے جسم کو راحت پہنچائی ہے، اس سے ہماری روح کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں۔ سب نے گرائنڈر آیا تو وہ سل کے اوپر پتھر رکھ کے عورتوں کو گھس گھس کے پیسنا، مصیبت ختم ہوئی، بس بٹن دبا کے پیس لیا۔ لکڑیاں پھونک پھونک کے آنکھیں خراب، صحت خراب،
لیکن گیس کا چولہا نکل گیا، کچھ نہیں کرنا، صرف لائٹر مارو اور چل گیا، وہ کام کر لو اور پکا لو۔ کپڑے دھو دھو کر کے تھک جایا کرتی تھیں عورتیں، واشنگ مشین نکل گئی، بس پلنگ لگا دو، اس میں کپڑے ڈال کے چھوڑ دو، وہ خود ہی دھو کے سکھا کے بھی دے دے گا، آپ کو کچھ کرنے کے لیے نہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، جسم کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے۔ کبھی آپ بیل گاڑی میں لمبا سفر کرتے تھے، موٹر کار میں کرتے، ریلوے میں کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں کرتے ہیں۔ سہولتیں کیا ہیں؟ ہمارے جسم کو راحت پہنچا رہی۔ سارے علوم اس دنیا میں جتنے ہیں وہ انسانی جسم کو راحت پہنچانے کا کام کرتے ہیں، انسان کی روح سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک وحی کا علم ہے جو نبی کے ذریعے ملتا ہے، جو ہماری آخرت کو بناتا ہے، ہماری روح کو طاقتور بناتا ہے، ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط کرتا ہے، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے سے ملاتا ہے اور اس کو راضی کرنے کے گر سکھاتا ہے، اور اس طرح مرنے کے بعد کی زندگی کو بناتا ہے۔ کوئی علم نہیں بناتا مرنے کے بعد کی زندگی۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں آپ ہر علم پڑھ لو لیکن دین کے علم سے بے خبر مت رہو۔ دین کا علم سب کو حاصل ہونا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے معلوم کر کے کہ آپ کی بستی میں جتنے مسلمان ہیں سب کے لیے علم دین کا بھی انتظام یہاں کے علماء نے، ائمہ نے، ذمہ داران قوم نے کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ جو علم ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارا عمل بھی بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے کہ نہیں گزار رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہم صبح سے ادھر ادھر گئے، مختلف جگہوں پہ جاتے آتے رہے، ابھی بھی آئے، راستوں میں گلیوں میں جگہ جگہ ٹوپی والے، داڑھی والے، جن کو دیکھ کے سمجھ میں آئے کہ یہ مسلمان ہیں، بڑی تعداد میں چلتے پھرتے بچے بڑے نظر آتے ہیں۔ بیچنے والے، خریدنے والے دیکھ کے مسلمان نظر آتے، خوشی ہوتی، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ لیکن میرے دوستو، یہ شکل و شباہت یہ ہماری دین کے مطابق ہو جائے یہ بھی بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجدیں آباد ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہر مومن یہ طے کرے کہ اس کی 5 میں سے 1 نماز بھی فوت نہ ہو، پوری 5 نمازیں پڑھنے کا اس کو اہتمام کرے، اور اس کے گھر کی عورتیں بھی پوری 5 نمازیں پڑھتی ہوں اور غفلت نہ برتتی ہوں۔ ہو سکتا ہے علماء اور اہل دعوت کے ہاں تو ہو رہا ہوگا، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ 5 وقتہ نماز کی پابند اب بھی نہیں ہے۔ ان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ للاکثر حکم الکل، جو اکثریت کا طریقہ حیات ہوگا اللہ اس کے حساب سے فیصلے فرمائے گے، اس لیے اقلیت مغلوب ہو کر رہ جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک قافلہ نکلے گا اور وہ کعبۃ اللہ شریف کو منہدم کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوگا، اسے گرا دینے، اٹھا دینے کے ارادے سے جا رہا ہوگا۔ راستے میں مکے کے باہر ہی ایک مقام پر وہ پہنچیں گے، تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالی ان کی بدنیتی کی وجہ سے پورے کے پورے قافلے کو زمین میں دھسا دے گا۔ یخسف بأولہم وآخرہم، پورا قافلہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب کے سب کیوں دھسا دیے جائیں گے؟ اس واسطے کہ قافلے جب چلتے ہیں تو سب کی نیت ایک نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو اس ارادے سے ہی جا رہے ہوں گے، برے ارادے سے، لیکن کچھ لوگ اس میں غلہ بیچ کر، روٹی بیچ کر اپنی کمائی کرنے کے لیے گئے ہوں گے، کچھ لوگ ان کی خدمت کر کے، مزدوری کر کے پیسہ کمانے کے لیے گئے ہوں گے۔ ان کی یہ بری نیت نہیں ہے، وہ تو اچھی نیتوں سے گئے ہیں، تب پھر ان کو کیوں دھسا دیا جائے گا؟ اچھا کام ہے، اچھی نیت سے گئے ہیں،
ان کو کیوں سزا ملے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سب دھسا دیے جائیں گے، الگ نہیں کیے جائیں گے، سب کو دھسا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن یحشرون علی نیاتہم، اپنی نیتوں پہ اٹھا کر نیتوں کے مطابق بدلے دیے جائیں گے، پر دنیا کے عذاب سے تو نہیں بچیں گے۔ دنیا کے عذاب میں سب نیک و بد مبتلا ہوں گے، اور اللہ کے فیصلے اکثریت کے اعمال پر ہے۔ اگر ہماری بستی کی اکثریت اللہ کے دین پر قائم نہیں ہے، اگر ہمارے بستی کی اکثریت نماز کی پابند نہیں ہے، کسب حلال کی پابند نہیں ہے، اگر اکثریت عورتیں پردے کی اور حجاب کی پابند نہیں ہے، اکثریت اللہ کے احکام کی استخفاف اور اس کی بے احترامی کر رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے جو فیصلے آئیں گے وہ سب کے لیے آئیں گے۔ تھوڑے اچھے لوگ بچ نہیں سکیں گے، دنیا میں نہیں بچیں گے، آخرت میں تو اللہ الگ کرے گا ان کو، لیکن دنیا میں نہیں بچ سکیں گے۔ آپ کو پتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ایک بستی کو اپنے غضب کے وجہ سے ان کی مسلسل نافرمانی کے بعد اپنی ناراضگی کی وجہ سے حکم دیا فرشتے کو کہ اسے آسمان پر لے جاؤ، نیچے سے اٹھا کر زمین کے ساتھ اور وہاں سے پلٹ کے پھینک دو نیچے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ پاک، اس بستی میں آپ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے لم یعصک طرفۃ عین، پل جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہیں کی ہے آپ کی، ایسا فرشتہ صفت انسان موجود ہے، لم یعصک طرفۃ عین، آپ کی نافرمانی پلک جھپکنے کے اتنی دیر بھی نہیں کی ہے، کیا ان کو ہٹا دیا جائے، الگ کر دیا جائے ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس کو پٹکو، اس کے اوپر بستی کو پٹکو، اس لیے کہ خود تو دیندار تھا مگر قوم کی دینداری کی فکر نہیں کرتا تھا۔ ختم نبوت کی برکت سے ہم لوگوں کا مقام یہ ہے کہ ہم خیر امت بنائے گئے ہیں، اور خیر امت کی تشریح ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ اگر ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، ہم اپنے اختیار کے حد تک، ہم اپنا زور جہاں تک چلتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے دست نگروں میں، اپنے بچوں میں، اگر ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے، اچھا ہے نہیں ہو رہا ہے دعوت دینا چاہیے، برا کام ہے ہو رہا ہے روکنا چاہیے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور وما وراء ذلک حبۃ خردل لیس ما وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان۔ حضور نے فرمایا دل سے بھی برا نہیں جانتا ہے برائیوں کو تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ کم سے کم آخری کمزور ترین ایمان یہ ہے برائی کو برائی سمجھے، آخری درجے کا ایمان ہے وہ بھی نہیں ہے تو لیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، سرسوں چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ایمان نہیں۔ تو سماج پر محنت کرنا صرف علماء کا کام نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہیں جتنا ان کے بس میں ہے، بساط نہیں۔ سماج کو نیک بنانا پورے سماج کی ذمہ داری ہے، پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ خود تو بہت نیک بنا بیٹھا تھا لیکن اپنے بستی والوں کو گناہوں سے نہیں روکتا تھا۔
میری نافرمانی پر اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا تھا. ہم بھی اس قصور کے قصوروار ہیں، ہم بھی اس جرم کے مجرم ہیں کہ ہم اپنے گھر کو منکرات سے پاک نہیں کر سکتے، گناہوں سے پاک نہیں کر سکتے، ہم اپنے خاندان پر محنت نہیں کر پا رہے، ہم اپنی بستیوں پر محنت نہیں کر پا رہے، تو ہم مجرم ہو رہے. کیوں؟ زندگی کا مقصد تو یہی تھا، پیدا اسی لیے کیے گئے تھے. اللہ آزمانا چاہتا ہے عبدیت اور بندگی. بہت سی برائیوں میں ہم مبتلا ہیں. بعض چیزیں اچھی ہیں قابل تعریف ہیں، بعض چیزیں جو غلط ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ اچھا کرنے لگے تو اللہ بقیہ سے صرف نظر فرما لے گا، ایسا تو نہیں. جو نہیں ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے، جو ہو رہا ہے اور غلط ہے تو ختم ہونا چاہیے. ہر سماج اس پہ محنت کرے، ہر فرد کو سماج کے آپ کو بھی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اپنی بستیوں پر محنت کرنا ہے، اپنی بستیوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. یہ امت اسی وقت تک تازہ دم ہے جب تک کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوتا، برائیوں پر روک تھام نہیں ہوتی، تب تک. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے اس امت کو خود چنا ہے، اس امت کو ہم نے خود چنا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے اس امت کو، امت اجابت کو چنا ہے. امت تو پوری امت ہے ہمارے نبی کی، سب اللہ کے بندے ہیں، سب نبی کی امت ہے، لیکن اس میں سے ایک امت دعوت ہوتی ہے جو ابھی سے بلائے جا رہے ہیں اسلام کی طرف، آئے نہیں ہیں وہ اسلام، مگر وہ بھی امت ہے، اللہ ہی کے بندے. اور جو آ گئے ان کے بارے میں فرمایا اصطفینا من عبادنا، ہم نے اہل ایمان کو خود چنا ہے، اپنے دین کے لیے پسند کر لیا ہے اور اپنے دین کا شعور دیا ہے، اپنے دین کی دعوت پہنچائی ہے اور اپنے دین کو ماننے والوں میں پیدا کیا ہے. لیکن یہ مسلمان جو ہیں وہ سب ایک طرح کے نہیں، یہ 3 کیٹیگری میں 3 قسموں میں بٹ گئے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک بیچ میں رہنے والے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک صحیح اسلام پہ چلنے والے. 3 طبقے بن گئے میرے چنے ہوئے بندوں کے، مسلمانوں کے 3 طبقے بن گئے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے یہ تینوں طبقے مسلمانوں ہی کے، اس میں کوئی کافر بے ایمان کا ذکر نہیں ہو رہا. تینوں مسلمانوں کے طبقات ہیں جن کو اللہ بیان کر رہا ہے، اپنے ہی بندوں کا جائزہ لے کے اپنے ہی بندوں کا رزلٹ بتا رہا اللہ تعالیٰ. میرے بندے 3 قسموں میں منقسم ہو گئے، 3 گروہوں میں بٹ گئے میرے بندے. ایک ظالم لنفسہ ہے، ایمان تو لائے لیکن فرائض و واجبات تک کا اہتمام نہیں، بس ایمان لائے ہوئے ہیں، کلمہ پڑے ہوئے ہیں، کلمے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے کو مسلم کہتے ہیں، بس مسلمان ہیں، فرائض و واجبات تک کی پرواہ. آج مسلمانوں میں خدا کرے کہ یہاں ایسا نہ ہو، لیکن ہماری اپنی جانکاری کے مطابق مسلمانوں میں ایک تعداد جمعہ تک نہیں پڑھتی ہے، نماز جمعہ غافل ہے اس سے. عورتوں میں ایک اچھی خاصی تعداد من کیا تو نماز پڑھ لیتے، من نہیں کیا تو نہیں پڑھتے، مشغولی مصروفیت کا بہانہ کر لیتے. اور اس طرح اللہ رب العزت ایک صاحب اپنے حالات بتاتے رہتے ہیں.
ایک دن فون کیے، 2-4-5 دن پہلے کی بات ہے، فون کیا، فون پر ہی بتاتے ہیں، دور رہتے ہیں ہمارے سے، لیکن فکر ہے ان کو پھر بھی اپنے دین کی ایمان۔ تو کہنے لگے کہ رمضان سے بہت پابندی سے نماز پڑھ رہا تھا، اس رمضان میں طے کر لیا تھا اور برابر پابندی کر رہا تھا، لیکن مولانا صاحب کل میری 3 نمازیں چھوٹ گئی۔ میں نے کہا کیوں چھوٹ گئی؟ کیا مصیبت آئی تھی؟ کیا آفت ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، گھر میں بچے کا عقیقہ کیا تھا تو بس اسی میں مصروف تھا، مہمان آ رہے تھے، کھلانے پلانے میں نمازیں چھوٹ گئی۔ میں نے کہا خدا کے بندے، عقیقہ تو مستحب تھا اور نماز فرض تھی، ایک مستحب کے لیے 3 فرضوں کی قربانی دے دی، کیسی سمجھ ہے؟ اور کیسے کر لیا تم نے اتنی ہمت؟ فرض کو ترک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ عصر کی نماز قضا ہوئی، 1-2 اللہ تعالیٰ نے مثالیں سامنے رکھی ہمارے واسطے۔ خندق کھود رہے تھے غزوۃ الاحزاب میں، اور ایک پتھر نکلا تھا، مشہور واقعہ ہے، کوئی کھود توڑ نہیں پایا تھا، تو نبی خود تشریف لے گئے، کیونکہ اہم کام تھا، فوری کرنے کا تھا۔ آپ نے توڑا تو آپ کے معجزے سے وہ چکنا چور ہو گئی، ٹوٹ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس سے فارغ ہونے تک سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے دیکھا اندھیرا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری تو عصر چلی گئی، قضا ہو گئی۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر اٹھا کے دیکھا، گڑھے میں تھے، 20 فٹ گہری، 20 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری خندق کھودی جا رہی، دیکھا کہ واقعی اندھیرا ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا اور میں نے بھی تو نہیں پڑھی؟ پھر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم بالنار شغلونا عن صلاة العصر۔ اللہ کافروں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری عصر قضا کرا دی، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ کرنا پڑا تھا کام۔ تو دیکھو جس نبی نے پتھر مار کے سنباری کر کے لہو لہان کر دینے پر بھی بد دعا نہیں کی تھی، مگر نماز چھڑانے والوں کو بد دعا کر دی۔ کیا چیز ہے اہمیت؟ آج مسلمان اس کی اہمیت سے بے خبر ہیں، جب جی چاہ پڑھ لیا، جب جی چاہ چھوڑ لیا۔ آپ کو کیا اختیار ہے؟ نبی کو بھی نہیں اختیار ہے نماز چھوڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ سے ہم روزی کا سوال نہیں کر رہے، روزی ہم دیں گے، مگر نماز ہونی چاہیے وقت پر، نماز وقت پر پڑھو۔ آج ہماری مصیبتیں ہماری نماز چھڑا رہی ہیں، اور ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا، کڑکی چل رہی ہوتی، پریشانی ہوتی، نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، اپنے گھر والوں کی یہ حالت پر آپ کا دل دکھی ہوتا تھا، لیکن آپ کیا فرماتے تھے؟ یا اہلا صلو صلو، گھر والوں مصیبت آئی ہے، نمازیں بڑھا دو۔ ہم نمازیں گھٹا دیتے ہیں، فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے اس علاقے کے شادی بیاہ کے رسم و رواج میں تدبر کیا، غور کیا، اور اس کا گہرائی سے جائزہ لیا، تو ایک سنت نکاح کی تکمیل میں 100 سے زائد کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ 100 سے زائد کبیرہ گناہوں کے ماحول میں ایک سنت نکاح کی تکمیل ہوئی۔ مجھے اس علاقے کے نکاحوں کی تفصیلات نہیں معلوم، شادی بیاہ کے رسومات، فضول خرچیاں وغیرہ، لوگ اپنی حیثیت کا مظاہرہ کرنے، اپنی دولت کا دکھاوا کرنے کا ادھر نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کا بہت کرم ہے، لیکن اس حماقت سے بڑے بڑے شہر ویران ہو رہے ہیں۔ تو نماز ہے تو اس کی پابندی ہر مسلمان کو کرنا ہے۔
حجاب یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ حجاب ایک دیوار ہے آگ اور پانی کے درمیان. اگر یہ دیوار نہیں ہوگی تو یہ دونوں ملیں گے. آپ کو معلوم ہے مائنس پلس اور پازیٹو نگیٹو دو تار ملتے ہیں، تو اگر ملنے کی جگہ پہ ملتے ہیں تو ایسے روشنی دیتے ہیں، پورے حال کو روشن کر دیتے ہیں، لیکن جہاں نہیں ملنا چاہے وہاں ملتے ہیں تو پورے شہر کو اندھیرا کر دیتے ہیں. یہ عورت اور مرد یہ بھی صنف مخالف ہے ایک دوسرے کی. جہاں ملنا چاہیے وہاں ملیں گے تو روشنی دیں گے، محبت دیں گے، اور جہاں نہیں ملنا چاہیے وہاں ملیں گے تو اندھیرا ہوگا دلوں میں، دلوں کی دنیا ویران ہو جائے گی، ایمان کی دنیا برباد ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. لیکن حجاب ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے لوگ جو ہے رسمی قسم کا حجاب کر رہے ہیں. آج کل یورپ کے اندر ایسا ہوتا ہے جو نیوز بھی حجاب کے بارے میں آتی ہے تو وہاں ایک عورت بھی ساتھ میں اتارتے ہیں وہ لوگ، اس کی شکل فوٹو ڈال دیتے ہیں. جو نیوز بھی حجاب کے نام سے آتی ہے تو ایک عورت ہوتی ہے جو جینس ٹاپ پہنی ہوئی اور اس کی سر پہ ایک چھوٹا سا کپڑا بندھا ہوا ہوتا ہے. دنیا کو اس طرح دھوکہ دے رہے ہیں. حجاب یہی ہے، حجاب یہی ہے. اس کا دھوکہ دینے کے لیے ایک چلا دیا ہے. اب بس جہاں دیکھو حجاب کے نام کے ساتھ یہی فوٹو آئی، حجاب کے نام کے ساتھ یہی دکھایا جائے گا تاکہ اگلی نسل سمجھے کہ حجاب کا مطلب وہ سر پہ ایک چھوٹا سا رومال بند لینا ہے جس کو ہم لوگ اسکارف کہتے ہیں. بس اسی کو حجاب کہہ رہا ہے. یہ حجاب تھوڑا ہی. حجاب تو دراصل عورت اور مرد نامحرموں کا ایک دوسرے سے جدا رہنا، ایک دوسرے سے جدا رہنا، یہ حجاب ہے. اور یہ حجاب نہیں تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ایسا سماج ہے جس سماج کی گندگیوں کو کسی طریقے سے دور نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ شرعی حجاب جو صحابہ کرام کے اندر تھا، جو قرآن کی نص سے قطعی سے فرض کیا گیا ہے، وہ حجاب دینداروں میں بھی نہیں. ہماری عورتیں یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ کہیں باہر جانا ہو تو برقع پہن کر چلے جائیں. اسی کو انہوں نے حجاب سمجھا ہے. اور شریعت جو حجاب بتاتی ہے وہ حجاب باہر جانے کے وقت غیروں کے سامنے اپنے آپ کو چھپانا یہ تو ہے ہی، لیکن گھر میں بھی رہیں، خاندان میں بھی رہیں، تب بھی نامحرموں سے اپنی نظر بچانا. عورت مرد سے بچائے، مرد عورت سے بچائے. یہ شرعی پردہ ہے، اور یہ شرعی پردہ آج دینداروں کے گھروں میں بھی نہیں. یہ شرعی پردہ نہیں ہے، بس وہ پردہ اتنا ہی ہے کہ باہر جاتے ہیں برقع پہن کے جاتی ہیں عورتیں، بس اتنا ہی پردہ ہے. چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، جو بھائی بہنیں ہیں یہ پردہ نہیں کر رہے. آدمی اپنی سالی سے پردہ نہیں کر رہا ہے، اپنی بھاوج سے پردہ نہیں کر رہا ہے، بھاوج اپنے دیور سے پردہ نہیں کر رہی ہے. سب بے پردگی چل رہی ہے، اور پھر دینداری اپنی جگہ پہ دینداری. اسی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں. اس کو کیا کریں؟ ہمارے آنے سے چند دن پہلے، یہاں آنے سے پہلے ایک گھرانے کا مسئلہ آیا تھا. وہ یہ کہ بھئی میری نوکری جو ہے وہ 100 کلومیٹر دور ہے، اس لیے روز روز آ جا نہیں سکتا. میں رہ رہا تھا وہاں پر، اور مہینے میں 2-3 دن چھٹی لے کر کے گھر بھی آ جاتا تھا. تو پھر پتا چلا کہ بیوی جو ہے وہ چھوٹا بھائی جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے ساتھ تعلقات رکھی. پھر اس کی شادی کر دی والد نے. والد کو پتا چلا، گھر میں دیکھیں کہ گھر میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری بہو اور ہمارے بچے میں غلط تعلقات قائم ہو گئے، تو فوراً سے رشتہ دیکھ کے اس کی شادی کر دی. اس سے چھوٹے والے بھائی کے ساتھ تعلقات قائم.
تو کیا کیا سماج میں ہوتا ہے اور کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور سب گوارا کر لیا جا رہا ہے عزت کے نام پر. لیکن آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ آخرت میں کیا جواب دیں؟ اب جگہ جگہ بچیوں کا، کرناٹک میں، مہاراشٹر میں اور اتر پردیش میں اور مختلف ریاستوں کا تو مجھے معلوم. آپ کی ریاست کے بارے میں بس اتنا کہیں نیوز میں دیکھا تھا کہ اتنی ہزار بچیاں اتنے برس میں لاپتہ ہیں. لیکن مسلم بچیوں کا اپنا دھرم بدل لینا، کسی غیر مسلم لڑکے سے محبت ہو جانے کی وجہ سے، معاشقہ رچانے کی وجہ سے دین دھرم بدل لینا، یہ واقعات پورے ملک میں جگہ جگہ، بڑے بڑے شہروں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی چل رہے ہیں. کئی جاتا ہوں میں، کم سے کم جنوبی ہندوستان میں جدھر جاتا ہوں وہاں کے غیور نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا اس پہ بات کریے، مولانا اس پہ بولیے، اس پہ بولیے. لوگ کہتے ہیں عام ہو رہی بات. اور اچھے اچھے گھرانے محفوظ ہیں. ایک جگہ گیا میں مہاراشٹر میں، ایک شہر میں ان کا مکان ہے، بالکل ہائی وے پر ہے. تو مجھ سے عام طور سے علماء کے عقیدت مند ہیں، گھر کے نیچے ایک چھوٹا سا مہمان خانہ بنا رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ ادھر سے گزریں میرے گھر پہ تھوڑی دیر سستا لیجئے، آرام کر لیجئے، کچھ کھا لیجئے. لمبے سفر میں ہم کو ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے، اتنے لمبے سفر میں ان کا گھر پڑتا ہے بیچ میں، تو رک جاتے اکثر. ایک دن میں کہیں سے واپس ہوتے ہوئے فون کیا کہ رات میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں، سو جاؤں گا اور صبح بالکل سویرے چلا جاؤں گا. بولے بہت اچھا ہے، ہمیشہ کھلا رکھتے ہو. رک گیا، سو گیا. فجر سے پہلے جب ہم تیاری کر کے نماز پڑھنے اول وقت بیٹھے تو وہ آئے اور دوسرے ساتھیوں کو تھوڑا اشارہ کر کے باہر کر دیا. پھر گلے لگ کے خوب روئے، خوب روئے، خوب روئے. اتنا روئے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا، رات میں کوئی حادثہ ہو گیا کیا. پھر بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے کو روکا تو یہ بتایا کہ مولوی صاحب میری حالت یہ ہے، 10 برس کی عمر سے مزدوری کیا ہوں، کیونکہ باپ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے تھے، ماں تھی، تاکہ میری ماں کو مزدوری نہ کرنا پڑے میں 10 برس کی عمر سے مزدوری کیا. اب 10 سال تک مزدوریاں کرتے کرتے آہستہ آہستہ کچھ کمانے کے قابل ہوا. پھر ایک شکل بن گئی، سعودی عربیہ چلا گیا، وہاں پر کمایا، زمین خریدا، مکانات خریدا، جائیداد بنایا. پھر اب واپس آ کر کاروبار کر رہا ہوں. اور میری تمنا یہ تھی کہ میں تو اس طرح بوڑھا ہو گیا، میرے بچے تعلیم یافتہ ہوں، خوشحال زندگی گزاریں، عزت دار رہیں دنیا کے اندر. اس لیے سب بچوں کو، سب بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کیا. بڑی بیٹی میڈیسن کمپلیٹ کی تو ہم اہلیہ کو اور چھوٹے بیٹے کو گاڑی دے کے بھیجے، کسی دوسرے شہر میں رہ کر پڑھ رہی تھی. رزلٹ کا دن تھا، نتیجہ لے کے بیٹی کو لے کے آنے کے لیے بھیجا گیا. رشتہ ڈھونڈ کے رکھا، مکان بنا کے رکھا، اس کے دواخانہ کھولنے کے لیے دواخانے کی پراپرٹی خرید کے رکھی. لیکن جب گئی ماں اور اس نے فون ملا کے بات کی، گھر کا بیٹا کہاں ہے، تو اس نے ایک جواب دیا اور یہ کہا کہ اب آپ لوگ مجھے بھول جائیے، میں کبھی آپ کے گھر آنے والی نہیں. اور فون بند کر دیا. پھر ملاتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا، فون ریسیو ہی نہیں کرتی. رو رو کے ماں بیٹا پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے سیدھے گھر واپس آ گئے. کیا ہوا؟ بیٹی گئی اور سب کچھ لوٹ گیا اس کے ساتھ. باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، رو رہے ہیں. رونے سے کیا ہوگا؟ بیٹی تو ایک دولت تھی، امانت تھی، دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رکھ کر کیوں پڑھا جائے؟ اللہ نے اجازت دی تھی، جوان بچی کو کہیں رکھنے کی اجازت دی اللہ نے.
بغیر محرم کے جانے کی اجازت دی؟ نہیں دی۔ ہر رونے کے پیچھے ہمارا قصور ہے۔ ہم کیوں قصور کرتے ہیں ایسا؟ جب ہم نے خیر اس وقت تو بیچارے باپ کے دل پہ جو گزر رہی تھی ہم کیا تسلی ہی دے سکتے تھے، نصیحت ہی کر سکتے تھے، لیکن میرا ضمیر بار بار یہ کہہ رہا تھا اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ نہ پڑھاتے، اللہ نے اتنا مال دیا تھا، تجارت کرا دیتے داماد کو اور خوشحال زندگی دے سکتے، لیکن پڑھانا تھا، خود شفٹ ہو جاتے، اپنے گھر میں رکھ کے پڑھاتے۔ لیکن لوگ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں، پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ بچی اچھا پڑھے گی اچھے گھر میں جائے گی، بچی زیادہ پڑھے گی خوشحال رہے گی، یہ تصور بن گئے مسلمانوں کے۔ لیکن صاحب خوشحالی تو ایک طرف، آج تک میں نہیں، اب تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، آج تک بچی واپس نہیں آئی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ کورٹ میں اپلیکیشن داخل کر کے کہ میں اپنی خوشی سے اپنا دھرم چینج کر رہی ہوں، ہندو بن گئی ہے اور ایک ہندو لڑکے کے ساتھ جا کر زندگی گزار رہی ہے۔ وہ لڑکا بھی ڈاکٹر ہے اور یہ بھی ڈاکٹر ہے، دونوں مل کے زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ سے رابطہ ختم، کوئی تعلق۔ یہاں تک کہ یہ لوگ کسی طریقے سے لڑکے کے گھر پہنچ گئے گاؤں، تو ان کے ماں باپ نے کہا ہم بھی بیزار ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم تو اپنی برادری میں دوسری برادری کی بچی کو نہیں لاتے، ہم دوسرے دھرم کی بچی کیوں لائیں گے، ہم تو راضی نہیں ہیں اس سے، تم اگر اپنی بچی کو لے جا سکتے ہو تو ہمارے اوپر احسان ہوگا، لے کے جاؤ اپنی بچی۔ لیکن بچی نہیں تیار ہے۔ وہ بچی جس کو انہوں نے نماز سکھائی تھی، وہ بچی جس کو انہوں نے پردہ سکھایا تھا، وہ بچی جس کو روزانہ قرآن پڑھنے کے لیے یاد دہانی کراتے رہتے تھے، لیکن رکھا تھا غیر محفوظ طریقے پر، اسے چور نے اچک لیا اور وہ چلی گئی۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال، ایسے سینکڑوں واقعات جگہ جگہ سننے میں آتے ہیں، جگہ جگہ سامنے آتے ہیں ایسے واقعات۔ کیا کبھی ہم تصور کر سکتے تھے؟ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں، اپنی زندگی کے تجربے میں 25-30 سال پہلے بھی میں نہیں سوچ سکتا تھا، کوئی بستی والے مسلمان بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ اس زمانے میں اکا دکا واقعہ ہوتا، بچے ہمارے پاس آتے اور کہتے کہ جو ہے مجھے اسلام سکھا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے، میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ یہ مثالیں تو ملتی تھی ہم کو، لیکن یہ مثالیں نہیں ملتی تھی ہماری بیٹیاں اپنا دین قربان کر رہی ہوں کسی سے شادی کرنے کے واسطے۔ اس کے پیچھے سینکڑوں وجوہات ہیں۔ آپ صرف بیٹیوں کو برا بھلا کہیں کافی نہیں ہے۔ بے پردگی ہمارے ہاں عام ہے۔ اس بے پردگی نے کالج کلچر نے، جہاں کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، اس نے، اور اسی طرح دین کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ رسول سے جیسا تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کی کمی ہے۔ زندگی پوری دنیا بنانے میں گزر رہی ہے، ایمان بنانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، نبی کو پہچاننے میں، ان کے احسانات کو جاننے میں مسلمانوں کا کتنا وقت لگ رہا ہے، اور کون اپنی اولاد پہ اس پہ محنت کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا حاصل یہ ہے، ہم اس دنیا میں ایک امتحان دے رہے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اس امتحان میں میں کامیاب ہو رہا ہوں یا فیل ہو رہا ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس امتحان، زندگی پوری امتحان، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمیں آزما رہا ہے، اور جتنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت میں ہر نعمت کا جواب طلب کرے گا، میری نعمتیں لے کر مجھ سے وفاداری کی ہے یا بے وفائی کی ہے، میرا کھا کر، میرا پہن کر، میری دی ہوئی جوانی کے لیے، میری دی ہوئی آنکھیں، میری دی ہوئی زبان، میرا دیا ہوا جسم، میرا دیا ہوا مال، اس کو لے کر تم نے میرے سے وفاداری کی یا بے وفائی کی؟ سوال ہوگا، جواب دینا ہے۔
لا تزال قدم ابن آدم حتى تسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام بنی آدم کے پیر خدا کے سامنے سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوال کا جواب نہ دے. زندگی کہاں ختم کی؟ ایک ایک لمحے کا جواب دو. بلوغ سے لے کے موت تک ہر لمحے کا جواب دینا ہے. اللہ کی دی ہوئی زندگی کہاں کھپائی؟ جوانی اس سے بھی عظیم نعمت ہے، زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے. ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم گوشت لینے کے لیے نوکر کو بھیجتے ہو تو اس سے کہتے ہو کہ دیکھو ذرا جوان بکرے کا گوشت دیکھ کے لانا، بوڑھا پھوسٹ سخت بکرے کا نہ لانا، جوان بکرے کا دیکھ کے لانا. یہ مثال دے کر حضرت فرماتے تھے اور روتے ہوئے فرماتے تھے افسوس ہے کہ اللہ کو بڑھاپا دینا چاہتے ہو، اپنے لیے جوانی پسند کرتے ہو. اللہ کو بڑھاپا، بوڑھے ہوں گے تو کچھ اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے، جماعت میں نکل جائیں گے اور دین کے کام میں لگ جائیں گے اور مسجد کا پھوٹا بن جائیں گے. بڑھاپے میں جوانی تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اللہ اس لائق ہے کہ سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دو. جوانی اللہ کو دو. جوانی میں اللہ والے بنو، جوانی میں متقی بنو، جوانی میں پرہیزگار بنو، جوانی میں گناہوں سے بچنا سیکھو. ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے پرانی کار کو بریک بھی دیر سے لگتا ہے اور نئی کار کو فوراً لگتا ہے سڈن بریک. جوانی میں تم جتنے بڑے متقی بن سکتے ہو، بڑھاپے میں بنی عادتوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے بڑھاپے میں نیک بننے کا خواب و خیال نکالو، جوانی میں نیک بنو. اور اللہ نے اولاد دی ہے تو انہیں بچپن سے نیک بنا. شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی سے نیک بناؤ، صالح بناؤ، متقی بناؤ. اپنی اولاد کو تربیت کرو. آج بچوں کی تربیت کو اپنی ذمہ داری میں نہ باپ شمار کر رہا نہ ماں شمار کر رہا. اس لیے بندوں کا ایک طبقہ تو ظالم لنفسی ہو گیا، صرف ایمان لایا ہے اور آگے کچھ نہیں. ہر جگہ خدا کا قصوروار، ہر جگہ قصوروار، ہر جگہ مذہب کا ذمہ دار بنتا جا رہا. یہ طبقہ تو بہت زیادہ خسارے میں ہے. ایک طبقہ ہمارا آپ کا ہے، منہم مقتصد، ذرا بیچ بیچ میں ہے، نماز روزہ بھی کر لیتا ہے، حلال و حرام کو بھی سوچ لیتا ہے، پھر کچھ گڑبڑ بھی کرتا رہتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، پھر بھی کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ایک درمیانی طبقہ ہے، ڈاواڈول ہے، ادھر بھی ادھر بھی چلا رہا ہے مگر گاڑی زندگی کی. اللہ فرما رہے وہ پہلے والے سے تو اچھا ہے، وہ پہلے والے سے تو پھر بھی بہتر ہے. ہم جیسے لوگ ہیں وہ. اور تیسرا منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، خدا کی توفیق سے 100% نیکوکار بندہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا ہے. نفس کے اعتبار سے سمجھیے تو یوں سمجھیے کہ پہلا طبقہ وہ ہے جو نفس سے امارہ کے تحت جی رہا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے ہم جیسوں کا جو نفس سے لوامہ کی طرح. خدا کا کرم ہے کہ غلطی سے بچنے میں کامیاب اگر نہیں بھی ہوتے تو غلطی کر کے شرمندہ تو ہو جاتے ہیں. ایک درمیانی طبقہ ہے یہ. اور جو سابق بالخیرات ہے وہ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ ہے. اب وہاں تک جانا ہے، اس لیے سماج پر دین کی مسلسل محنت ہوتی رہے. اتنی محنت کی جائے، اتنی محنت کی جائے کہ ظالم لنفس ہی جو طبقہ ہے وہ مقتصد میں آ جائے
اور مقتصدین اپنے اوپر اتنی محنت کریں کہ اس میں سے نکل کے سابقون بالخیرات میں آ جائیں. ہماری عمریں گزر رہی ہیں، کون سا وقت اور باقی ہے کہ ہم سابق بالخیرات میں جائیں؟ فکر ہی کسی کو نہیں. ظالم اپنی جگہ ظالم ہے، مقتصد اپنی جگہ مقتصد ہے، اور آگے بڑھنے کی فکر نہیں. کچھ بندے آگے بڑھتے رہے تو وہ سابق بالخیرات ہو گئے. یعنی نیکیاں غالب ہیں ان کی زندگی میں، گناہ اور بدی اور نافرمانی کبھی کبھار بھول لغزش ہے ان کے ساتھ بھی، لیکن بہت کم. غالب زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی بن گئی ہے، غالب زندگی اللہ کی محبوب زندگی بن گئی ہے. میرے دوستو، جینا اسی لیے ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اس تیسری کیٹیگری میں آ کر مریں، اس سے پہلے نہ مریں. اس مرحلے میں جانے کو کرنا پڑے گا. گھر میں بیٹھ کے تو کسی کو دنیا نہیں ملی، دین کیسے ملے گا؟ دین بھی محنت کرنے سے ملے گا. دنیا محنت کرنے سے مل رہی ہے، دین بھی محنت کرے. بزرگوں نے تو فرمایا دنیا بقدر مقدر اور دین بقدر مشقت، کیونکہ وہ تو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنا پہنے گا، سب اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہ کم کرا سکتی ہے نہ اضافہ کرا سکتی. کم بھی نہیں کر سکتی، اضافہ بھی نہیں کر سکتی اس کے. ایک آدمی کھانا کھا رہے تھے تو ان کو ٹھسکا لگا، تو کھانے کا جو دانہ تھا ایک دانہ ناک میں چلا گیا. پھر ان کو چھینک آئی تو وہ دانہ جا کے دور گر گیا اور اسے مرغی نے کھا لیا. اور اللہ نے بتایا کہ کسی دوسرے کی روزی تمہارے پیٹ میں نہیں جا سکتی، جس کی روزی اسی کے لیے ہے. اگر تمہارے دانے میں مل کے چلے گئی، نوالے میں مل کے چلے گئی، ہم اپنی قدرت سے نکال کے جس کا مقدر ہے اسی کو پہنچائیں گے، وہی کھائے گا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنا ایک تجربہ، ایک واقعہ زندگی کا لکھا کہ کسی سفر میں تھے اور صبح تہجد کے فوراً بعد نکلے دوسری جگہ جانے کے لیے. ہائی وے پہ جا رہے تھے، ایکسپریس وے پہ گاڑی تیز چل رہی تھی، تو دیکھا کہ کتر آ گیا ہے. وہ کنٹرول نہیں کر سکا تو زور کی آواز آئی، سمجھے کہ کتے کے اوپر گاڑی چڑھ گئی، وہ مر گیا ہوگا، وہ نکل گیا. اب جا رہے ہیں کئی کلومیٹر کا سفر کر لیا. اس کے بعد حضرت نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ دیکھو بھائی، کوئی ڈھابا وابا ہو، چائے کا کھانا ہو، روک لو، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، چائے وائے پی لو تم تاکہ تم ایکٹیو رہو. حضرت کا اپنا مزاج تو یہ ہے کہ وہ درمیان میں کوئی چیز نہیں کھاتے، ان کا اپنا مزاج ایسا ہے. فجر کے بعد آرام کرتے ہیں، 10 بجے تک آرام کرتے ہیں اشراق پڑھنے کے بعد، اور 10 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. پھر مغرب کے بعد کھاتے ہیں، نہ دن میں کچھ کھاتے نہ رات میں کچھ کھاتے، پانی وانی پیتے رہتے، بس چائے دودھ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. اور رات میں پوری رات مطالعہ کرتے ہیں. مجھ سے کہا کہ کتنی دیر آپ پڑھتے ہیں، تو مجھ سے فرمایا کہ 20 سال ہو گئے رات میں سوتا نہیں ہوں. رات بھر کل کے بیان کی تیاری کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو واعظ ہیں، روز بیان کرتے، تو کل کے بیان کی تیاری پوری رات کرتے. خیر، تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ چائے پی لو کہیں رک کر. اس نے دیکھا کوئی ڈھابا، وہاں پر گاڑی سلو کی اور وہاں بریک لگائی. بریک لگائے تو دیکھا کہ وہ کتا مرا ورا نہیں تھا، وہ مڈگاٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اور جیسے گاڑی رکی وہاں پر کودا، ایک مرغی تھی، وہاں جا کے مرغی پہ حملہ کر کے کھا گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اتنی قیمتی گاڑی میں کتے کو بٹھا کے اللہ اپنی روزی تک پہنچایا. روزی کہاں ہے؟ 100 کلومیٹر دوسرے گاؤں میں روزی ہے.
اور اللہ پاک گاڑی میں بٹھا کے پہنچایا، وہاں لے جا کر کے اس کو کھلا دی اس کی روزی۔ سبحان اللہ، بڑی قدرت والا اللہ ہے۔ روزی کا پرابلم نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، صرف یقین کی کمی ہے۔ باقی دین تو آپ چاہو گے تو اللہ دے گا، نہیں چاہو گے تو نہیں دے گا۔ طلب کی ضرورت ہے، احتیاج کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے، تو سماج کو بدلنا ہے۔ ہم لوگ اللہ کا کرم شکر ادا کرتے ہوئے اور آگے بڑھیں، اور جو لوگ ہمارے سے نیچے ہیں ان کو اس منزل میں لائیں، اس مرحلے میں لے کے آئیں۔ کیوں؟ آپ لوگ تو دین پسند ہو، آپ لوگ تو علماء کے آواز لگانے پر جمع ہو جاتے ہو، آپ لوگ تو نمازوں میں جمع ہوتے ہو، آپ لوگ بیانوں میں درس میں بیٹھتے ہو، جماعتوں میں جاتے ہو، آپ درمیان والا طبقہ ہو۔ اس درمیان والے طبقے کی بڑی ذمہ داری ہے، دوہری ذمہ داری، وہ یہ کہ نیچے والوں کو یہاں لانا اور ہم خود آگے جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اللہ چاہ رہے ہیں، اللہ مانگ رہے ہیں آپ سے۔ اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ وہ تم تیسرے والے طبقے میں آ جاؤ، تب جا کر میرے محبوب بن جاؤ گے، میرے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ اس لیے ہم کو جدوجہد کرنی ہوگی، صبر سے کام لینا ہوگا۔ صبر کے معنی مصیبت برداشت کرنے کے نہیں ہے، صبر کے معنی ہے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، یہ صبر کے معنی ہے۔ اس صبر کی ہمیں 24 گھنٹے ضرورت ہے، ہر وقت ہر لمحہ صبر کی ضرورت ہے۔ اسی صبر کے عوض اللہ راضی ہوں گے، اسی صبر کے عوض جنت کی نعمت ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ کیسے سلام کریں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ زندگی بھر تم نے صبر کیا تھا، آج جنت میں آئے ہو اس بہترین ٹھکانے پر ہم آپ کی تہنیت اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یہ بہترین ٹھکانہ صبر کے عوض میں ملا ہے۔ صبر پوری زندگی کی ضرورت ہے، ہر لمحہ صبر کی ضرورت ہے۔ نیکی کرنے کے مجاہدے کو برداشت کرنا صبر ہے، گناہ سے بچنے کی تکلیف کو برداشت کرنا صبر ہے، اور خلاف مزاج اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر لینا صبر ہے۔ الصبر علی الطاعہ، الصبر عن المعصیہ، الصبر عند المصیبہ، یہ 3 صبر ہر وقت کی ضرورت ہے مومن کی۔ اس لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فرمایا گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اپنی روحانیت کو بڑھانے کی فکر کرو، اپنے جسم کو بھی اچھا رکھو، صحت مند رکھو، کیونکہ یہی جسم خدا کی بندگی کرتا ہے۔ اسی نیت سے اس کو صحت مند رکھو، دکھاوے کے واسطے، بتانے کے واسطے جسم بنا کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جسم بھی مضبوط رکھو۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اس لیے آپ اپنے جسم کو بھی صحت مند اور طاقتور بناؤ، مگر اس نیت سے بناؤ کہ یہ طاقت استعمال کروں گا اللہ کو خوش کرنے کے واسطے، یہ طاقت استعمال کروں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو راحت پہنچانے کے واسطے۔ اس کے لیے میں اس کو میرا یہ جسم گناہ میں استعمال نہیں ہوگا، میرا یہ جسم نیکی و طاعت میں استعمال کروں گا۔ اس کے لیے صحت مند رہو، صحت اللہ سے مانگو۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ حضور علیہ السلام نے ساری چیزیں ایک ساتھ بتا دی۔ امانت داری نہیں ہے تو پھر صحت گناہوں میں مبتلا کرے گی، اس لیے صحت کافی نہیں ہے، صحت کے ساتھ عفت بھی چاہیے، پاک دامنی چاہیے، پاک دامنی کے لیے امانت چاہیے، اور امانت داری کے واسطے خدا کی تقدیر سے راضی رہنا چاہیے۔ یہ سب صفتیں ہمارے اندر آ جائیں تو تب جا کر ہماری زندگی دینی اعتبار سے بھی ڈیولپ ہوتی رہے گی، دینی اعتبار سے بھی ہم ترقی یافتہ ہوں گے، دینی اعتبار سے بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ کل ہمارے ابا کا
دادا کا مکان جو تھا وہ چھپر کا تھا. پھر والد صاحب نے محنت کی تو انہوں نے شیڈ ویڈ ڈال کے ذرا اچھا سا گھر بنایا. پھر بیٹا کمانے لگا تو اس نے سب ڈسمنٹل کر کے RCC کا شاندار مکان بنا دیا. دنیا میں آگے بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی؟ کہ دین میں کیسے؟ بہت سی جگہ ایسی ہیں. ایک سفر میں ہم آپ کے گجرات اسٹیٹ کے بھی بعض دیہاتوں میں گئے. مختلف دیہاتوں سے گزرے, مختلف علاقوں سے گزرے, قصبوں سے گزرے. ہر جگہ ٹھہرنا ہوا, ہر جگہ کچھ ملاقاتیں ہوئیں علماء کی, صلحاء کی بھی. تو دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے مکانات بہت شاندار ہیں. بعض علاقے ایسے پورا سیڑھیوں تک لے کے سب ماربل ہے, ایسے شاندار مکانات بنے ہوئے. اللہ کی نعمت ہے. مسلمانوں کو خوشحال دیکھ کر الحمدللہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ مسلمان سے ایک دلی لگاؤ ہے, تعلق ہے. اگر وہ اچھا کما رہا, اچھا کاروبار کر رہا, اچھا مکان بنا, ہر چیز دیکھ کے خوشی ہی ہوتی ہے. لیکن افسوس اور غم کی بات یہ ہے دنیا تو اتنی شاندار ہو جائے, دین اس معیار کا نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے. دنیا جتنی شاندار ہے اس سے 10 گنا ہمارا دین شاندار ہونا چاہیے, ہمارا ایمان شاندار ہونا چاہیے, ہمارا تعلق مع اللہ شاندار ہونا چاہیے. اللہ سے اگر ہم لوگ نہیں لگا سکے تو کیا فائدہ. زندگی گزرنی چاہیے خدا کی یاد میں, زندگی گزرنی چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کرنے میں. ہمیں زندگی گزرنی چاہیے, اس کے لیے محنت کرنا چاہیے, اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے. ان اجتماعات کا جو مقصد ہے وہ بس یہی ہوتا ہے کہ مذاکرہ ہو, یاد دہانی. یاد دہانی ہماری ضرورت ہے, یاد دہانی ہماری ضرورت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسے چکی میں پھوٹے کا مقام. چکی ہوتی ہے, 2 پارٹ ہوتے ہیں, نیچے والی میں ایک پھوٹا ہوتا ہے لوہے کا, اس کے اوپر والا رکھ کے گھماتے ہیں. اگر وہ پھوٹا ٹوٹ جائے تو چکی نہیں چلے گی, ڈھیلا ہو جائے تو بھی چکی نہیں چلے گی. اسی طرح اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور مذاکرہ دین کا سلسلہ کمزور پڑے گا, یہ ملت ختم ہو جائے گی, دین مٹنا شروع ہو جائے گا. اور اگر یہ سلسلہ چالو رہے گا تو مضبوط ہوگا. اس کو بیان کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, علماء ہیں یہاں موجود, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ہر عنوان کا ایک چھوٹا سا خطبہ لکھا. اس کے بعد بات شروع کی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو 10 عبادتوں میں سے ایک عبادت قرار دے کر اس کا عنوان خطبہ لکھا مختصر سا. الحمدللہ الذی جعل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر القطب الاعظم للدین وبعث له النبیین اجمعین. سارے نبی اس کے لیے مبعوث کیے اور اس کو قطب اعظم بنا دیا اس دین کا. یہ سلسلہ جاری رکھیے, روکنا ٹوکنا چلتا رہے. علماء ہر موضوع وقت پر گفتگو کریں اور اس ممبر کو جو نبی کا اسٹیج ہے, نبی کا پیغام پورا کا پورا پہنچانے کے لیے جدوجہد کریں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا بھی مقصد یہی تھا. انہوں نے فرمایا ہماری اس تحریک کا مقصد پوری امت کو جمیع ما جاء بہ النبی پر لانا ہے. ان کی عبارتیں بہت ادق ہیں لیکن علماء سمجھ سکتے. پوری امت کو جمیع ما جاء بہ النبی پر لانا ہے. جمیع ما جاء بہ النبی اصولیین کی اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد دین, پورا دین, پوری امت کو پورے دین پہ لانا ہے. پورا دین کیا مطلب؟ عقائد کے اعتبار سے بھی سب لوگ سنت پر آ جائیں, عبادت بھی سنت کے مطابق ہو, معاملات اور لین دین بھی سنت کے مطابق ہو, معاشرت اور رہن سہن بھی سنت کے مطابق ہو, اخلاق بھی سنت کے مطابق ہو. یہ مقصد ہے ہماری اس تحریک کا.
پوری امت پورے دین پہ آئے، لیکن چونکہ عام طور سے کام کرنے والے حضرات جو ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا علم ہے، اس لیے وہ اپنے علم کے بقدر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، ان کا عذر یہ ہے کہ جتنا جانتے ہیں اتنی ہی دعوت، اور اتنے میں رہنا بھی چاہیے عوام الناس کو۔ لیکن علماء کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ پورا دین امت کو نہ پیش کرے، اس لیے علماء کے پاس پورا دین موجود ہے، پورے دین کی دعوت ان کو دینا، سماج کی ہر کمزوری پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو چیزیں نہیں آئی ہیں دین کی، آ جانی چاہیے، آنے کے لیے برابر یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے کہ صاحب یہ کمی ختم کرو، یہ کمی ختم کرو۔ ہمارے مارکیٹوں میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں اصلاح، نہیں انل منکر ہو، امر بالمعروف ہو۔ ایک بات بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مہ برسا، میں سمجھتے ہیں نا ہلکی پھلکی بارش، تھوڑے سے چھینٹے آتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہے، ہلکی پھلکی بارش مہ کہتے ہیں، زمین بھی پوری گیلی نہیں ہوتی، اس سے بس اثرات نظر آتے، مہ برسا اور پھر ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے مسجد سے باہر تشریف لائے اور مارکیٹ میں پہنچ گئے، منڈی جہاں لگتی ہے، جہاں پر لوگ اپنا مال بیچتے ہیں، وہاں پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی جو بیچ رہا تھا، اس کے پاس گئے اور غور سے دیکھا تو آپ کو پوری جو سوکھی نظر آئی، اور ابھی مے برسا تھا تو سوکھی کیسے ہے، یہ بھی نم ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ وہاں بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ نیچے کے اندر ڈال، نیچے سے نکالے گیہوں، جو ایک گیہوں جیسا غلہ ہے، اسے نیچے سے نکالا، نکال کر دیکھا وہ نم تھی۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا یہ اوپر کی سوکھی کیسے ہے، نیچے کی نم کیسے ہوئی؟ ہونا تو الٹا چاہیے تھا، نیچے خشک اور اوپر ابھی جو مے برسا اس کی وجہ سے نم۔ سیدھے لوگ تھے، صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سیدھی بات کر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی مے برسا تھا، اوپر گیلی ہو گئی، گیلی کون خریدتا ہے، اس لیے میں اس کو نیچے کر دیا، نیچے سے سوکھی والی اوپر کر دیا۔ تب آپ نے فرمایا لیس منا من غشنا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یہ کسٹمر کو دھوکہ دینا، یہ کسٹمر کو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی کہاں کہاں نظر رکھیں، ہر جگہ جا کر اپنا فرض ادا کرتے ہیں، ہر جگہ جا کر دین کو درست کرتے ہیں مسلمان، اور ہم لوگ بھی ان کے وارث ہیں، ہمیں بھی یہ کام کرتے رہنا چاہیے، ہر چیز پر نظر رکھیں، ہر چیز کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کے مسلمانوں کو پہلے طبقے میں سے دوسرے میں آ جانے کی اور دوسرے میں سے تیسرے میں آ جانے کی توفیق دے، بولنے والے کو بھی دے، سننے والوں کو بھی دے اللہ پاک، اور ہم مرنے سے پہلے ویسے بن جائیں جیسے دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ایسے بن جائے، اور یہ اسی وقت بنیں گے جب ہمارے اندر فکریں پیدا ہوں گی۔ ہمارے اندر فکر نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، وہیں ٹھہرے رہیں گے۔ فکریں پیدا کرو، فکر 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 بہت بڑی نعمت ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اس لیے ہمیں کامیابی کی فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ورنہ بھائی موت تو سامنے کھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس کو کب اچک لے اور کرنے کی فرصت ختم کر دے۔ فرصت ختم ہو جائے گی تو پھر کر بھی نہیں پائیں گے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بعد میں کوئی فرصت نہیں۔ اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں، حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، اور یہ فرماتے ہیں کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ
جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جس کے سامنے موت ہے وہ انشاءاللہ غافل نہیں، جو موت کو بھول جائے گا غافل نہیں۔ ہم موت کو سامنے رکھیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں اسے قبول فرمائے، اس کی برکات و ثمرات سے امت کو مستفید فرمائے، مدارس کے، مساجد کے، مراکز کے فیض کو اللہ تعالیٰ بستیوں میں عام فرمائے، اور گھر گھر میں جیسا اللہ دین دیکھنا چاہتے ہیں ویسا دین پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فکریں اور اس کی ہمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں وہ نئی تعلیمی پالیسی کا جو کل تذکرہ ہوا تھا وہ 5 منٹ ہو جائے، جو کہ تعلق سے بہت اہم بات ہے۔ مولانا صاحب نے کل بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی یاد دہانی کرائی۔ میں خاص طور سے اس کا ذکر جو ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کا ذکر خاص طور سے ہر جگہ کرتا ہوں، لیکن وہ اس لیے کرتا ہوں کہ مکاتب کے قیام کی اہمیت بتاؤں۔ یہاں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ تمام بچوں کے مکتب میں جانے کا اہتمام ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اپنے عنوان میں نہیں لیا، مگر مولانا فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ، مسلمان بڑی تعداد میں شہر کے جمع ہیں، ان کے سامنے ہو جائے۔ اس سلسلے میں بس اتنا عرض کرنا ہے، جاننے والے تو جانتے ہیں، جو لوگ تعلیمات سے وابستہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی حکومت ہند نے متعارف کرائی ہے، یہ نئی تعلیمی پالیسی سارے ملک کے واسطے ہے۔ ہر ملک وقفے وقفے سے تعلیمی نظام کو بدلتا ہے۔ ہندوستان میں، آزاد ہندوستان میں ہر 30 برس کے بعد تعلیمی نظام میں اصلاحات لائی گئی ہیں۔ 2 مرتبہ پہلے ہو چکی تھی، یہ تیسری مرتبہ بی جے پی کے دور میں 36 برس کے بعد نیا نظام تعلیم لایا گیا ہے، جو اگلے 30 سال کے لیے کمپلسری اور نافذ العمل بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ایک نظام تعلیم 30 برس پر تک چلے گا، 30 برس کے بعد نظر ثانی ہوگی۔ تو اب جو آیا ہے 2020 میں، یہ 30 سال تک چلنا ہی چلنا ہے یہ نظام تعلیم۔ یہ نظام تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اب تک جو 2 مرتبہ چینجز لائے گئے تھے، وہ دونوں مرتبہ کی تبدیلیوں میں ہندوستان کی جمہوری رنگ کو محفوظ رکھنے کی کوشش رہی، کم زیادہ لیکن جمہوریت کا نمائندگی ہوتی رہی۔ سیکولر نصاب تعلیم، سلیبس سیکولر رہا، اگرچہ کہ کم زیادہ اس میں بھی ہوتا رہا، لیکن بالکل جانبداری اس میں نہیں تھی۔ اب جو آیا ہے نظام تعلیم، یہ یک طرفہ نظام تعلیم، اس میں ہندوستان کی قوموں اور مذہبوں کی کوئی نمائندگی اس کے اندر نہیں، سب ایک طرفہ ہے، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہندوانہ نظام تعلیم انہوں نے بنایا ہے اور تیار کیا ہے۔ لیکن وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوانہ نظام تعلیم نہیں ہے، یہ بھارتیہ نظام تعلیم ہے۔ بھارت کے کلچر کو ہم نے نمائندگی دی ہے، ہم نے کسی کے عقیدے کو اس میں نمائندگی نہیں دی۔ یہ بڑا محفوظ رستہ انہوں نے نکالا، جس کو ہم پتلی گلی کہہ سکتے ہیں، کہ پتلی گلی سے اپنے کو بچا لیا انہوں نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں جس کلچر کو شامل کیا ہے، یہ کسی بھی ہندوستانی قوم کا مذہب نہیں ہے، یہ بھارت کا کلچر ہے، ہر بھارتی کو ایکسپٹڈ ہونا چاہیے، قابل قبول ہونا چاہیے، ہر بھارتی کو، چاہے کسی مذہب کا آدمی۔ اس لیے اس پر بھارتیہ کلچر کا ٹائٹل لگا کر اس نے ٹھوک دیا ہے سارا۔ اور بھارتیہ کلچر سے ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد بھارتیہ کلچر سے مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کا بھارت، جس کو RSS برابر یہ بات کہتی رہتی ہے
اور گولوالکر نے بار بار اس کو اپنی تقریروں میں شمار کیا ہے اور دکھایا ہے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھارت میں دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ وہ بھارتی بن جائیں, بھارتی کلچر کے اندر اپنے کو ضم کر لیں اور امتیاز ختم کر دیں اپنا. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ہی کلچر پہ رہنا چاہتے ہیں تو اکثریت کے ماتحت ان کی چاہت کے مطابق رہیں, جب تک وہ رہنے دیں رہیں, جب وہ جانے کو کہیں تو چلے جائیں. یہ گولوالکر کا اپنا بار بار کہا ہوا منصوبہ ہے. اور اب جو ہمارے RSS کے چیف ہیں, سپریمو, وہ کیا کہتے ہیں, ہر تقریر میں جتنی مرتبہ وہ کہیں بیان کریں گے, ہر تقریر میں یہ ضرور کہیں گے کہ مسلمان ہمارا ہی خاندان ہے, ہمارا ہی خون ہے, ہمارے ہی بھائی ہیں. مسلمان اگر چاہیں تو اپنے آباء و اجداد کے دین میں واپس آ جائیں, گھر میں ان کے لیے گنجائش ہے, گھر میں آ جائیں. اور اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو بھی نہ آئیں, مگر بالادستی چھوڑ دیں, اپنے کو نمایاں کرنا, اپنی شخصیت منوانا, اپنا حق جتانا, یہ چھوڑ دیں اور رہیں. کوئی تکلیف نہیں ہے, اس ملک میں آرام سے رہیں مسلمان, لیکن برابر بن کے نہیں رہ سکتے. یہ RSS کا ان کی آئیڈیالوجی ہے. اسی بنیاد پر نظام تعلیم لایا گیا ہے. پوچھا گیا کہ صاحب نظام تعلیم میں بھگوت گیتا کیوں پڑھائی جائے؟ تو کرناٹک کے چیف منسٹر نے, جو اب معزول ہو گئے, انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھگوت گیتا مذہب کی کتاب نہیں ہے, اخلاقیات کی کتاب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا ہر بچہ اخلاق مند بن جائے, اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ ساورکر کی سوانح عمری کیوں نصاب میں پڑھانا چاہیے, وہ کیا ہندوستان کا ہیرو ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ساورکر محب وطن تھا, ہم چاہتے ہیں ہر ہندوستانی بچے کے دل میں وطن کی محبت پیدا کرے. ہر بات کا جواب ہے ان کے پاس, ہر اعتراض کا جواب ہے. اور اس طرح انہوں نے اس کو کمپلسری کر دیا ہے. 2020 میں نیٹ پہ ڈالا تھا اور 2021 کے دوران میں پارلیمنٹ میں پیش کر کے اپنے ہی لوگوں کی منظوری سے اسے منظور کر دیا. لوک سبھا سے پاس ہو گیا تو راجیہ سبھا میں گیا, راجیہ سبھا میں بھی کوئی اعتراض نہیں کیا, پاس ہو گیا. اس کے بعد ہندوستان کی حکومت, پارلیمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی نے 22 دسمبر 2022 کو یہ اعلان کیا پورے ملک کے اخبارات کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, کہ 2020 میں بنایا گیا نظام تعلیم پورے ملک پر قانوناً نافذ کر دیا گیا ہے. یہ نافذ ہو چکا ہے. 2023-24 سے اس کا عمل درآمد شروع ہونے والا. ابھی جہاں تعلیمی شروع ہو چکے ہیں, جہاں جہاں BJP ریاستیں ہیں, وہ لوگ تو موسٹ ویلکم, بہت خوشی سے اس کو قبول کر چکے ہیں, انہیں کوئی اعتراض نہیں. جہاں غیر BJP ریاستیں ہیں وہ بھی قبول کر چکے ہیں, کیونکہ قانون میں یہ رکھا گیا ہے اگر کوئی اسٹیٹ اس کو قبول نہیں کرے گا تو مرکز کا جو بجٹ تعلیم کا ہے, وہ ایجوکیشن بجٹ, روک لیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا. تو اس پیسے کو نہ روکنے کے واسطے سبھی لوگ تیار ہیں. اب اس نظام تعلیم کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے اس نظام تعلیم کا بچوں کے لیے بہتر ہونا, اچھا ہونا, سہل ہونا. تو ہندوستان کے تمام ایجوکیشنلسٹ, ماہرین تعلیم تسلیم کر چکے ہیں کہ جو سسٹم بنایا گیا ہے یہ اب تک کے تمام نظام تعلیم میں سب سے اچھا سسٹم ہے. تمام ماہرین تعلیم کہتے ہیں دنیا کے چند ملکوں کے لیول کا انہوں نے بنایا ہے, اعلیٰ درجے کا نظام تعلیم. اس لیے اسکول والوں کو بھی کوئی شکایت نہیں اس سے. اس کا دوسرا پہلو ہے
تہذیب کے نام پر مذہب پہ قدغن لگانا اور شرک کو بڑھانا، توحید کو گھٹانا، اس پہلو کا تعلق صرف مسلمان سے ہے. اس لیے مسلمان کے لیے ایشو بنا ہے، کسی کے لیے ایشو نہیں، سب کے لیے وہ ایک اچھا نظام ہے. اس سے اختلاف کرنا خامخواہ کی بات ہے لوگوں کی نظر میں. صرف ہمارے لیے وہ ایشو بن گیا اس واسطے کہ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے. اگر توحید کا پتھر ڈھیلا ہو گیا تو مذہب کی عمارت منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی. اسلام کا کوئی تصور توحید کے بغیر نہیں. اب وہ پورا نظام تعلیم مشرکانہ ہے. مشرکانہ کہو تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھارتی ہے. بس آپ بھارت واسی نہیں ہیں، آپ ہیں تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ ہم بھارت کے نہیں، ہم پاکستان کے ہیں. یہ دو راہیں پہ لا کے آپ کو کھڑا کر دیا ہے. یا لے لو یا اپنا غدار ہونا، دیش دروہی ہونا ثابت کر لو. یہاں آ کے پھنسے مسلمان. پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھنے کی بات بھی نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے NEP کے ساتھ RTE کو جوڑا ہے. یہ قانون کانگریس نے بنایا تھا لیکن وہ عمل نہیں کیا تھا. ان لوگوں کا ارادہ عمل کرنے کا ہے. وہ یہ ہر ہندوستانی بچے کو 12ویں جماعت تک پڑھنا کمپلسری ہے. پر نہیں پڑھا، لڑکی ہو یا لڑکا، پڑھنا ہی پڑے گا 12ویں جماعت تک. اگر آپ کہیں گے کہ ہم نہیں پڑھانا چاہ رہے تو RTE سے مدد لیں گے. اگر آپ بچوں کو گھر میں روک لیں گے نیشنل چلڈرن رائٹس سے مدد لیں گے. اگر آپ کوئی دوسرا ہیلا کریں گے تو قانون میں یہ ایکٹ شامل ہے. جو لوگ بچوں کے پڑھنے میں رکاوٹ بنیں گے ان کو سزا دی جائے گی قانون. اس لیے نہ پیرنٹس منع کر سکتے ہیں نہ کوئی دینی مدرسے والے بچوں کو بغیر 12ویں تک پڑھے روک سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اب قانون بن چکی ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیجئے، قانون بن چکی ہیں. اب کورٹ میں بھی جائیں گے تو قانون کے مطابق کورٹ فیصلہ دے گا، کیونکہ یہ قانون بن چکا. قانون بننے سے پہلے روکا جا سکتا تھا لیکن قانون بننے کے بعد روکا نہیں جا سکتا. عدالتیں قانون پر اعتراض نہیں کر سکتی. قانون بنانا مقننہ کا، پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالت کا کام نہیں ہے. اس لیے عدالت ہاتھ اٹھا لے گی اور یہ کہے گی کہ یہ قانون آپ لوگ نہیں بننے دیتے تو الگ بات تھی، لیکن جب بن گیا تو فیصلہ تو ہم اسی کے مطابق. اس لیے نہ کسی کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، نہ سپریم کورٹ سے، کہیں سے آپ کو کوئی امید نہیں. آپ کو کرنا ہی کرنا ہے قبول. اور جب قبول کرنا ہے تو بچوں کے قلوب کا، ذہنوں کا، فکروں کا بدل جانا کمپلسری ہے. پھر اپنی نسلوں کا کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے. یہ سوال ہے وقت کا. یہ مسلمان اس پہ غور نہیں کر رہے. ہمارے بچوں کے دین ایمان کا کیا ہوگا اس پہ غور کرنا ہے آپ کو. اور اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ مسلمان خود اپنے بچوں کو موحد کامل بنا لے. مسلمان خود اپنے بچوں کے عقیدے بنا لے. ہم اتنا تیار کر لیں کہ دوسرا بھٹکا نہ سکے. اب یہی ایک راستہ آپ کے پاس بچا ہوا ہے. اس لیے جو لوگ مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں ان لوگوں سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مکاتب کے نظام پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس واسطے کہ عام طور سے مکتب نصاب پڑھا دینے کا کام کرتا ہے کہ بچوں کو قرآن سے ہی پڑھنا آ جائے، اور جو بھی دینیات ہوتی ہے وہ دینیات کے مختلف شعبے ہیں وہ لے کے چلاتے ہیں. کچھ احکام و مسائل، دعائیں، حدیثیں یاد کرانا اور قرآن صحیح پڑھنا سکھا دینا. مکتب یہی کام کرتا آ رہا ایک عرصے سے. ہم یہ کہتے ہیں اس زمانے کی اس بڑی، سب سے بڑی مصیبت کا حل مکتب تو ہے
لیکن ایسا مکتب نہیں. مکتب میں ایک چیز کو شامل کرنا پڑے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ. وہ چیز جو اضافہ کرنے کی ہے وہ ذہن سازی، بچوں کی ذہن سازی ہو. صرف سلیبس پڑھا کر یہ سمجھنا کہ یہ بچے متاثر نہیں ہوں گے شرک کے ماحول سے. دیکھو ان بچوں کو ڈرائنگ کرنا ہے تو جو تصویریں دی جائیں گی وہ بھی مشرکوں کی ہوگی، دیویوں اور دیوتاؤں کی ہوگی، مندروں کی ہوگی. یہ سب اس میں کلر بھرو، اس کے اندر یہ کر کے لے کے آؤ. بچوں سے گھروں میں، مہاراشٹر میں اب بھی سرسوتی وندنا ہر بچے سے کرائی جاتی ہے، چاہے مسلم بچہ کیوں نہ ہو. اسکول میں ٹیچرز باقاعدہ بچوں کو. ہمارے یہاں تلنگانہ میں اقلیتوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے بطور خاص اسکول گورنمنٹ کے چلتے ہیں. سرکار ہر بچے کے لیے سالانہ 1 لاکھ روپے خرچ کرتی ہے. وہ اقلیتوں کے نام سے ہے لیکن اس میں پڑھتے سب مسلم بچے ہی، لیکن پڑھانے والے سب کے سب غیر مسلم. ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ مائیں تو کرتی نہیں ہیں. اسکول والے کیا کریں گے؟ جو ان کا دین دھرم ہے وہی ان کو سکھائیں گے، وہی ان کا تربیت کریں گے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو بھی رہا ہے. آئندہ اس کے امکانات اور خطرات اور زیادہ بڑھ گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں مکتب میں 3 کام ہونا بہت ضروری ہے. 3 کاموں کے لیے 3 کاموں کو 3 کر کے بتایا جاتا ہے. جو میری سمجھ میں آیا کافی غور کرنے کے بعد وہ یہ کہ مکتب میں اگر 7 دن میں سے 1 دن چھٹی دے دی جاتی ہے بچوں کو، کوئی 1 دن چھٹی ہوتی ہے تو وہ چھٹی کا دن. اب رہ گئے 6 دن. 6 میں سے تعلیم 5 دن ہونی چاہیے اور 1 دن تعلیم کا نہیں ہوگا، ذہن بنانے کا ہوگا، بچوں کے عقیدے درست کرنے کا ہوگا، بچوں کے ذہن سازی کے واسطے 1 دن ہونا چاہیے. اس میں کیا کرنا ہے؟ 3 عقیدے پیدا کرنا ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام کے یہی 3 عقیدے ہیں، بقیہ عقیدے اسی کے اطراف گھومتے ہیں. بنیادی 3 عقیدے یہی ہیں. توحید کا عقیدہ، اس عقیدے کو بچوں کو اس طرح سمجھانا کہ اللہ کے یکتا و یگانہ ہونے کا ان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے بچوں کی سمجھ کے مطابق. توحید کی مختلف مثالیں قرآن میں موجود ہیں، ان مثالوں کو لے کر سمجھانا. سماج میں جو مثالیں ہیں ان مثالوں کو جو بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، جس کو ہم ماحولیات کہتے ہیں، ماحولیات کے ذریعے سے ہی قرآن نے توحید کو ثابت کیا ہے. ہم بھی ماحولیات کے ذریعے بچوں کے ذہن میں عقیدہ توحید کو راسخ کر دیں. نمبر 2 عقیدہ نبوت و رسالت. علمی انداز میں نہیں، بچوں کی فہم کے مطابق نبی کون ہے، نبوت کیا ہے، اس کی تفصیل کو سمجھانا اور ان کے ذہنوں میں بٹھا دینا. نمبر 3 عقیدہ آخرت. مرنے سے لے کے جنت تک جتنی چیزیں ما بعد الموت ہیں وہ ہمارے عقیدے آخرت کے نام پر بچوں کو سمجھانا. آخرت کا عقیدہ، اس میں ایک ایک عقیدہ گھول کے ان کے دلوں میں داخل کرنا، یہ ہے ذہن سازی. یہ 3 عقیدے اور 3 صفتیں، معرفت رب، حب رسول، عظمت قرآن، یہ 3 صفتیں پیدا کرنا بچوں کے اندر. ان 6 چیزوں کے واسطے مدد کہاں سے لی جائے اور میٹیریل کہاں سے لایا جائے؟ تو قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصص الاولیاء. قصوں سے جو ایمان بنے گا وہ کسی بھی تقریر سے نہیں بنے گا، واقعات سے بنتا ہے. آج کل بعض لوگوں کو تو ایسے کہتا ہوا سنا گیا ہے، یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھے ہو، قرآن حدیث بیان کرو، قرآن حدیث بولو، قرآن حدیث بولو. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس نادان پر. اگر وہ قرآن حدیث کو جانتا ہوتا تو ایسا نہ کہتا.
کیونکہ قرآن حدیث خود واقعات و قصص سے بھرے ہوئے. قرآن حدیث میں کیا ہے؟ واقعات و قصص ہے. قرآن کے بارے میں تو اللہ خود فرما رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. اے نبی ہم آپ کو بہترین قصے سناتے ہیں. کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. ہم نے پچھلے نبیوں کے قصے سنایا ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط کر دے. امت کا دل کیسے مضبوط ہوگا؟ ہماری نسلوں کا دل کیسے مضبوط ہوگا؟ وہی جو اللہ نے نازل کیا ہے، جس سے اللہ نے نبی کا ایمان مضبوط کیا ہے. انہی واقعات سے ہمارے بچوں کا، ہماری عورتوں کا ایمان مضبوط ہوگا. تو مکتب میں قصص القرآن سنانے کا اہتمام کرنا، مفسرانہ اور عالمانہ نہیں، اس کی بھی ٹریننگ کی جائے مکتب کے مدرسوں کی کہ وہ قصے کیسے سنائے بچوں کو، اس کی تربیت دی جائے. قصہ ایسے ہی جیسے بچے کہانی سنتے ہیں، دادی کی گود میں بیٹھ کے کہانی سنائیے، پھر نیند آ جاتی ان کو. آپ سامنے بٹھاؤ اطراف میں بچوں کو ایک دن مکتب میں، اور بچوں کو لے کے کہانی سناؤ، کہانی بنا کے سناؤ واقعات کو. حدیث میں کتنے واقعات ہیں، بخاری میں کتنے واقعات ہیں جو نبی نے صحابہ کو سنائے. ایسے حدیث کے واقعات نکال کر بچوں کو سنائے جائیں. ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے. نبی کو فرصت نہیں تھی کہ وہ صحابہ کو لے کے بیٹھ کے کہانیاں سناتے تھے ہوں گے، نعوذ باللہ. نبی نے جو اتنے لمبے لمبے قصے بسا اوقات سنائے صحابہ کرام کو، اتنا لمبا واقعہ ان کا ایمان بنانے کے لیے سنا. کہانی نہیں سنائی حضور نے، ایمان بنانے کے لیے. علماء کو یاد ہوگا مسلم شریف میں حدیث ہے کانا ملکن فی من کانا قبلکم. تمہارے سے پہلے کے دور میں ایک بادشاہ تھا. میں نہیں سنا رہا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن وہ واقعہ جو نبی نے تفصیل سے صحابہ کو سنایا تھا، ایک نوجوان کے ایمان لانے کی برکت سے کیسا زبردست انقلاب آیا. آپ بچوں کو کہانی کے طور پہ سنائیے، اتنا ان کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے گا کہ ہم کسی تحقیق و تقریر سے نہیں کر سکتے راسخ. ایک قصے سے کر سکتے ہیں، ایک واقعے سے کر سکتے ہیں. ہم کیا سنائیے؟ سورہ کہف میں واقعات ہیں، آپ سورہ کہف کے واقعات سنائیے کہانی بنا کے بچوں کو. آخر وہ نوجوان جو توحید کی حفاظت ہی کے لیے تو جمع ہوئے تھے، اور انہی سے تو اللہ نے اتنی بڑی کرامتوں کا ظہور فرما دیا، تو وہ ہمیں بچوں کو سنانا ہوگا. بعض واقعات سے اخلاق نکلتے ہیں، بعض واقعات سے عقیدہ و ایمان نکلتا ہے. 3 آدمی غار میں چھپے تھے، چٹان گر گئی تھی، پھر کیسے نکلی؟ حضور نے تو سنایا نا، حضور علیہ السلام نے سنایا. بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بادل آیا اور بادل میں سے آواز آئی فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بادل پہاڑ پہ برسا، پھر وہاں سے ریلے بن کے نکلا. جس نے سنا تھا وہ چرواہا وہ پانی کے پیچھے گیا، جاتے جاتے ایک کھیت میں چلا گیا وہ پانی. اس کھیت میں پہنچ کر کھیت والے کا نام پوچھا. اس نے کہا تجھے کیا ضرورت میرے نام کی؟ تو اس نے بتایا ایسا بادل میں سنا تھا نام، جاننا چاہتا ہوں. اس نے نام بتایا، وہی نام تھا جو بادل میں اس نے سنا تھا. اور ایک ہی کھیت کے بقدر برسا اور ایک ہی کھیت کے اندر آ گیا اور اس کا کھیت سیراب ہو گیا. اس نے پوچھا کہ یہ آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خصوصیت کچھ بھی نہیں ہے، محنت کرتا ہوں، پیداوار ہوتی ہے، ایک حصہ 3 حصے بنا کر ایک حصہ گھر کی ضرورت کے لیے لے لیتا ہوں، ایک حصہ غربا پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ وہ بیج بنا کر پھر کاشت کے لیے رکھ لیتا ہوں. بس اسی کی وجہ سے اللہ کبھی میرے کھیت کو سوکھنے نہیں دیتے. اللہ انتظام فرما. میں اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہوں، اللہ میرا خیال رکھتے ہیں. یہ بخاری میں حدیث واقعہ اللہ کے نبی نے سنایا ہے. ہم بچوں کو واقعات کے ذریعے ایمان و یقین بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن اولاً تو بہت سے علاقوں میں مکاتب ہی نہیں ہے ضرورت بقدر، اور جہاں مکاتب ہیں وہ رسمی قسم کے ہیں، ذہن سازی نہیں کر رہے، نصاب پڑھا رہے. صرف نصاب پڑھانے سے اس سیلاب کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا.
یہ جو شرک کا سیلاب آ رہا ہے، اس کا مقابلہ ہمارے بچوں کے قلوب اور اذہان نہیں کر سکیں گے صرف پڑھنے کی وجہ سے. اس لیے پڑھتے بھول جاتے ہیں. ذہن بنانا پڑے گا، عقیدہ راسخ کرنا پڑے گا. جیسے نبی نے کیا ہمیں بھی کرنا پڑے گا. صحابہ کے ذہن میں مضبوط بٹھا دیا حضور نے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کو کیسے کیسے سمجھایا جائے، ایسے ایسے بچوں کو سمجھانا پڑے گا. تب یہ بچہ اسکول میں جا کر وہاں ٹیچر جو کچھ سکھائے گی اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوگا تو صحیح، پر زیادہ نہیں ہو سکے گا. ہم بچانے کی کوشش کریں گے. اپنے گھر کا ماحول ایمان کا بنائیے، اپنے گھر کا ماحول دین کا بنائیے. اپنے گھر میں آنے کے بعد بچہ موحد توحید کے ماحول کے اندر رہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے 2023-24 کے تعلیمی سال کا، بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن مسلمان اس کو تو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں سوچے اور غور کرے. میرے دوستو، اگر اس نظام کو لانے میں حکومت کو تھوڑی دیر بھی لگے تو لگے گی، مگر لایا جائے گا. وہی نافذ ہو گیا ہے، وہی پڑھایا جائے گا. ہم اپنے بچوں کو ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں. ہمارے گھر میں ہماری عورت کو توحید نہیں معلوم، ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی ماں کو نبوت نہیں معلوم، رسالت نہیں معلوم، آخرت نہیں معلوم، وہ کیا خاک اپنے بچوں کو مومن بنائے. شکل شباہت دیکھتے ہیں. جب شادی کرنا ہوتا ہے، بچی خوبصورت، بس خوبصورت کو لے کے آ کے کیا کرے گی وہ خوبصورت؟ جہنم کی آگ بنا رہی ہے اپنے بچوں کو. اور کیا کرتے ہیں بھائی؟ دین دیکھ کے، ایمان دیکھ کے، اخلاق دیکھ کے شادیاں کرو. جو ہمارے بچوں کو مسلمان بنا سکے ایسی عورت کو بیوی بناؤ. جو ہمارے بچوں کی آخرت برباد ہونے سے بچا سکے ایسی عورت کو بیاہ کے لے کے آؤ. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا بچوں کی تربیت کا کام بیوی کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. بچہ پیدا ہو کے 8 سال کا ہونے کے بعد تربیت کا خیال آ رہا ہے. ماہرین تربیت کہتے ہیں بچے کی تربیت کا کام بیوی کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہی تو کرے گی، اسی کے گود میں تو تربیت ہوگی، اسی کے سائے میں تو بچہ بڑا ہوگا. اس لیے اس کی ضرورت ہے ہم کو. تو میرے دوستوں، نوجوانوں سے تو یہ کہیں گے کہ آپ دیندار جوڑا لیجئے تاکہ آپ کے بچے دیندار سائے میں زندگی گزار کے ہر خطرے سے محفوظ رہیں. اور جن کی شادیاں ہو گئی، صاحب اولاد ہو گئے، وہ مکاتب کو بھیجیے بچوں کو. اور مکتب والوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ بچوں کی ذہن سازی کا پروگرام بنا دیے. ان کے عقیدے کتاب سے نہیں حاصل ہوتے، عقیدے دلوں میں بٹھائے جاتے ہیں واقعات کے ذریعے سے، قصص کے ذریعے سے بٹھائے جاتے ہیں. اس لیے اس کا انتظام مکاتب میں ہونا چاہیے. اور بچوں کی ایک دن ہفتے میں صرف استاد کے ساتھ بیٹھ کر سننا ہے، اور سننے کے لیے کوئی تقریر وقریر نہیں کرنا ہے. بس ایک ایمانی واقعہ لینا اور بچے کی سمجھ کے مطابق تفصیل سے سمجھانا، اس کے دل میں اتار دینا. ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، ان کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کو وہ سنتے ہیں، جو قصہ کہانی ان کو معلوم ہوتی ہے، وہ جا کر اپنے گھر میں سب کو سناتے ہیں. تو آپ کو عورتوں تک دین بھیجنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ بچے کو سکھا دیجئے. یہ بچی گھر میں جائے گی، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہانی سنائے گی، ہر ایک کو سنائے گی، اور جیسے آپ نے اس کا نتیجہ نکالا ہے وہ بھی ان کے سامنے نکالے گی. تو ہم ان عورتوں تک پہنچ سکیں گے جن عورتوں تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، انہی بچوں کے ذریعے پہنچیں گے. تو اس لیے مکتب بہت بڑی ضرورت ہے اس دور کی، اور پہلے بھی تھی لیکن آج اس کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے. اس لیے ایک تو مکتب ہو، دوسرے مکتب مؤثر ہو. ایک منظم مکاتب کی اصطلاح ہے، میں تو بول رہا ہوں کہ وہ بھی چھوڑ دو، مؤثر مکتب کی اصطلاح لاؤ، اور ہر بچے کا مضبوط ایمان بنانا یہیں پر ہوگا. اسکول میں پڑھتا ہے، پڑھنے دیجیے، کیونکہ سارے بچے مدرسے میں آ کے عالم حافظ نہیں بنیں گے. اسکول پڑھنے جائیں گے بچے، ان بچوں کا ایمان بچانا
وقت کا تقاضا ہے، عوام بھی اس سلسلے میں متوجہ ہو جائیں اور علماء بھی اس سلسلے میں متوجہ ہو جائیں، اور مکاتب چلانے والوں کو جو میں انہیں ایک فرق بتا رہا ہوں اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کر لیں۔ محض نصاب پڑھا کر کام نہیں بنے گا، یہاں تو مضبوط عقیدے کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط عقیدہ، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے، وہ عقیدہ بنانے کی کام کر رہے ہیں، دل میں اتارنے کا کام کر رہے ہیں، اور ہم اگر دل دماغ میں نہ اتاریں تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ہمیں بھی ایسی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ محنت آپ حضرات کر سکتے ہیں، اکیلے علماء نہیں کر سکتے، دونوں مل کے کر سکتے ہیں، بچوں کے پیرنٹس اور علماء دونوں مل کے متفکر ہو جائیں گے تو بہت اچھا کام ہوگا ماشاءاللہ۔ یہاں اس میں تو کامیابی مل گئی کہ مولانا ساجد جمال صاحب نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ یہاں بھی سب بچوں کی نمائندگی ہے۔ کل ایک جگہ گئے تھے، وہاں بھی لوگوں نے بتایا، صدر صاحب نے گاؤں کے، کہ یہاں مکاتب میں تمام بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسکول میں بچے جو ہیں وہ مکتبوں میں بھی آتے ہیں۔ یہ تو بڑی کامیابی ہے اور یہ قابل مبارکباد ہے، لیکن ایک تبدیلی اس میں ضرور لائیے، وہ ایک دن ذہن سازی کا نہیں ہوگا، آپ کی محنت مؤثر نہیں ہوگی اور نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوگی۔ اس لیے ایک دن ذہن سازی کا ضرور رکھا جائے، سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، ان سب میں کمال ہے ایمان بنانے کا اور یقین کو درست کرنے کا۔ اس لیے یہ بات اور اخیر میں آپ حضرات کے سامنے میں نے کہہ دی ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس عنوان پر شہر کے سب مسلمانوں کو متحدہ طور پر غور کرنے کی توفیق ہو جائے، اور سارے علماء سر جوڑ کے اس امت کو اس زہر سے کیسے بچائیں اس کے سلسلے میں فکر کریں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب